بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters and welcome to another episode of Saturday Night Live with me راجہ ضیاء الحق. اینڈ ایک ہفتے کی بریک کے بعد ہم آج اس سیشن کو دوبارہ ریزیوم کر رہے ہیں اور میرے ساتھ آج موجود ہیں ایز آلویز بردر حیدر کیسر ستی فرام کوٹلی ستیاں. السلام علیکم حیدر بھائی. اچھا, اور میرے ساتھ موجود ہیں عمر تاڑت بھائی. عمر تاڑت بھائی آئی ہوپ یو ار ویل, خیریت سے. اور میرے سامنے ایز آلویز علی ای ولاگز. علی بھائی السلام علیکم. علی ای صرف پریزنٹ ہے, ولاگز لوگ کامن نالج میں لوگ یہی کہتے ہیں تو میں نے کہا چلے میں بھی کہہ دیتا ہوں. تو آج کا ٹاپک جو ہے جی وہ اصل میں آپ لوگ میں سے کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی آج کا ٹاپک کیا ہم بات ڈسکس کر رہے ہیں. بریکنگ آف فیملی ٹائز کی بات تھی. میرے پاس اس وقت موجود ہے سینٹ کے اندر پاس ہونے والا نیشنل اسمبلی کا ایک بل ہے جو کہ ڈومیسٹک وائلنس سے ریلیٹڈ ہے, اور اس کے یہ 12 صفحے ہیں. انگلش لینگویج میں انہوں نے اس کو چھاپا ہے اور اس کے اوپر ایک اعتراض یہ تھا کہ اردو میں کیوں اس کی کاپی نہیں آئی. بہرحال وہ جب ہم اس کو پڑھیں گے آج اور دیکھیں گے اس میں ہے کیا تو پھر آئیڈیا ہوگا کہ اردو میں کاپی نکالنے کی کیا وجہ تھی کہ نہیں نکالی گئی. بیسکلی دیکھیں, فرسٹ اینڈ فارموسٹ واٹ ہیز ٹو بی سیڈ وچ از کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا ڈومیسٹک وائلنس معاشرے کے اندر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, تو آئی تھنک ایوری بڈی اگریز کہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہونا چاہیے. رائٹ, ہم یہ مانتے ہیں نا. وی ڈونٹ وانٹ کہ کسی قسم کا بھی تشدد جو ہے, نہ ہسبینڈ جو ہے وہ وائف پہ تشدد کرے, نہ وائف جو ہے وہ بچوں پہ تشدد کرے. ایسے کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے اور لوگوں کو پیار محبت سے رہنا چاہیے. اور اسی لیے ہمارا دین جو ہے وہ بار بار اسی کی طرف ترغیب دیتا ہے کہ آپ لوگ پیار محبت سے لیں, معاف کرنے کا ایک اندر جذبہ رکھیں اور صبر سے کام لیں وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں ہماری اسلامی تعلیمات میں آتی ہے. تو ایک مسلمان کے لیے یہ بات ماننا کوئی مشکل بات نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس بل کے اندر کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ کنٹروورشل ہیں. کنٹروورشل اس طرح سے ہیں کہ جو آپ کی ڈائریکٹلی جو آپ کا فیملی یونٹ ہے اس کو ہٹ کر رہی ہے, جس کی وجہ سے اس کے اوپر لوگوں نے کمپلینٹس کی اور بات اپنی آواز ریز کی. خاص طور پہ اور یہ مقبول جان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے شو کے اندر اس کے اوپر کالم بھی لکھا, انصار عباسی صاحب نے بھی اس کے اوپر کالم لکھا, اینڈ دے ٹرائی ٹو ایکسپلین دا ہول ایشو کہ واٹ از ایکچولی دا پرابلم ود دس بل. اور ہمیں چونکہ ہم لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں تو جو بھی قوانین یہاں بنتے ہیں ان کو اسلام کی روح سے دیکھنا چاہیے سب سے پہلے. مطلب دا فرسٹ کوسچن از کہ اگر کوئی بھی چیز ہم لوگ سامنے لے کے آ رہے ہیں تو کیا اسلام وہ چیز پرووائڈ نہیں کر رہا کہ ہمیں کوئی نئی چیز بنانی پڑ رہی ہے. مطلب دیٹس دی فرسٹ کوسچن ٹو آسک نا کہ کیا اسلام وہ رائٹس نہیں دے رہا تھا جو آپ نے کہا کہ جی اس میں ایڈ کیے جائیں. اور وہ کیونکہ جو کچھ اسلام بتا رہا ہے میرا خیال ہے اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ جو نیا ایک اصول بنا رہے ہو وہ بھی چیک کرنا کہ کیا آیا وہ اسلام کی جو اصول ہیں ان سے ٹکرا تو نہیں رہا. اس کو بھی چیک کرنا, اس کو بھی میرے خیال سے نظر انداز کیا گیا. بالکل صحیح. میں سب سے پہلے اب ذرا عمر تاڑ بھائی آپ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ وہ پوائنٹ شیئر کریں جو آپ نے کچھ دیر پہلے شیئر کیا تھا کہ اس بل کے اندر جو کچھ اعتراضات تھے اس کی اصل میں بنیاد کیا ہے, اس کی بیسس کیا ہے. جی جزاک اللہ خیر بھائی. اصل میں بل جو ہے نا اس کا جو ٹائٹل ہے ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ, مطلب اٹ سیمز ریزنیبل, جو کہ ہونا بھی چاہیے ایک جگہ پہ, کیونکہ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے, زیادتی کر سکتا ہے, تو اس کو روکنے کے لیے لا میں یہ ایسی چیز ہونی چاہیے. لیکن پرابلم کمز وین وی کیئرفلی انویسٹیگیٹ اور وی کیئرفلی سی دا اسٹیٹمنٹس آف دس لا اور دس بل. ایکچولی ابھی تو لا نہیں بنا, تو اس میں ہمیں ایسے کچھ پیٹرنز نظر آتے ہیں وہ پرابلمٹک ہیں. مثال کے طور پہ اس میں انہوں نے ویسے تو جنرل لک دینے کی کوشش کی ہے کہ جی جو ہاؤس ہولڈ میں جو فیملی ممبرز ہیں کسی کے ہر ایک کو پروٹیکشن ہونی چاہیے. مختلف قسم کی انہوں نے پروٹیکشن ڈیفائن کی ہیں. لیکن اب مثال کے طور پہ اگر آپ وہ شیئر کیا ہوا اس میں نے ایک پیٹرن بنا کے دکھایا ہے. اگر آپ پوری اسٹیٹمنٹ پڑھیں تو آپ کو جنرل نظر آئے گا اور بہت کچھ ٹھیک بھی ہے اس میں. لیکن اگر آپ اس پیٹرن کو غور سے دیکھیں, اس میں انہوں نے اگریوڈ پرسن پہلے بات کی ہے, اور اگریوڈ پرسن میں آگے بتایا ویمن, چائلڈ, ایلڈر اور اینی ولنریبل پرسن. اور اس میں نے چائلڈ کو اس لیے ہائی لائٹ کیا ہے کیونکہ جہاں یہ پیٹرن جا رہا ہے اس کو آپ دیکھیں کہ اگریوڈ پرسن کی ڈیفینیشن میں انہوں نے چائلڈ کو انکلوڈ کر دیا. ٹھیک ہے, اور نیچے ویسے بائی دی وے اس کے پوائنٹ 2 میں لکھا ہوا ہے چائلڈ مینس اینی پرسن انڈر دی ایج آف 18 ایئرز لیونگ ان ڈومیسٹک ریلیشن. یعنی کہ اس نے چائلڈ کو ڈیفائن کر دیا. اب چائلڈ کو وہ لے کے آ رہے ہیں نیکسٹ جو اس کا پارٹ 2 ہے اس پورے بل کا ڈومیسٹک وائلنس کی ہیڈنگ کے انڈر. اس میں لے کے آ رہے ہیں جی کہ یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اگریوڈ پرسن انڈیویجول کی بات ہوتے ہوئے نیچے لے کے آ رہے ہیں کہ
repeated exhibition of obsessive possessiveness or jealousy causing repeated invasion of the victim's privacy and liberty. اب آپ چائلڈ کو aggrieved person کے طور پہ شو کریں گے یہاں پہ, اور پھر کہیں گے جی aggrieved person کی privacy اور liberty میں انویژن ہو رہی ہے, یعنی اس کو وہ مل نہیں رہی اس کی privacy and liberty. یہاں پہ پرابلم آتا ہے. اب آپ اس پیٹرن کو غور سے دیکھیں تو چائلڈ جن کو انہوں نے ڈیفائن کیا انڈر 18 ایئرس, ٹھیک ہے, کیونکہ 18 ایئرس اب کو تو ایڈلٹ, وہ تو ایک فرد ہے نا سوسائٹی کا انڈیپینڈنٹ. تو چائلڈ کو ڈیفائن کر کے انہوں نے ایگریوڈ پرسن میں لے کے آئے ہیں. پھر ایگریوڈ پرسن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی پرائیویسی اور لبرٹی میں اگر انویژن ہوگی, صحیح, ریپیٹیڈ یا جس طرح سے بھی کہہ لیں, تو یہ اوفینس ہوگا. اس کو وہ لا بنانے کی کوشش کریں کہ اس پہ پنشمنٹ ہو, اس پہ پراپر میجرز لیے جائیں. یہ وہ پرابلم ہے. یہاں سے اگر آپ غور کریں, چلڈرن جو ہمارے, ہم ایز اے بینگ مسلم, اور ہمارا جو ایک تمدن تہذیب چلی آ رہی ہے کافی عرصے سے, ہمیں پتہ ہے کہ ماں باپ کا رول کیا ہے بچوں کی پرورش میں, اور ہمارا دین بھی ماں باپ کو کس طریقے سے بچوں کے ساتھ انگیج ہونے کو, ماں باپ کی ذمہ داریاں اور رسپانسبلٹی بچوں کی طرف بھی ہیں, اور بچوں کی ذمہ داریاں بچوں کی بھی کچھ ماں باپ کی طرف رسپیکٹس ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے. تو جب آپ یہاں پہ ایک خاص طریقے سے کہہ دیں گے نا کہ جی پرائیویسی اور لبرٹی میں اگر انویژن ہوگی نا تو یہ کرمنل, یہ اوفینس ہوگا. یہاں پہ پرابلم آتی ہے. اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں مزید. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ایک آگے میں اسی کو آگے پڑھ دیتا ہوں, کیونکہ آپ نے یہاں بتایا نا کہ اگریوڈ انڈیویجول کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ obsessive possessiveness اور jealousy causing repeated invasion of the victim's privacy, liberty, integrity and security. So ایک طرف تو باپ کو یہاں پہ پکڑا جا رہا ہے کہ وہ بچے کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا, اس میں وائف بھی انکلوڈیڈ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اچھا اس میں یہاں پہ ایک آگے جو پوائنٹ 4 ہے اس میں انہوں نے یہاں لکھا ہے تھریٹس آف ڈیورس اور سیکنڈ میرج آن بیسلیس ایکوزیشن. اچھا یعنی کہ ہسبینڈ جو ہے وہ ڈیورس تو دور کی بات ہے, سیکنڈ میرج دور کی بات ہے, اس کا تھریٹ بھی نہیں دے سکتا. یعنی اس کا اگر وہ کہے گا بھی نا کہ بھائی اگر یہ حرکت رہی تو میں تمہیں ڈیورس کر دوں گا, تو یہ بھی نہیں کر سکتا. اس کے بیسس پہ بھی عورت جو ہے وہ فائل کر سکتی ہے کیس اپنے ہسبینڈ کو, یعنی عدالت میں لے جا سکتی ہے. اور اس کے بعد ایک اور انہوں نے پوائنٹ نمبر 7 جو ہے اس میں مینشن کیا اسٹاکنگ. اچھا اسٹاکنگ کے اندر جو ہے نا اصل میں بات یہ ہے کہ یعنی ماں باپ جو ہیں اگر وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ 2 نمبریاں کر رہا ہے, وہ چرس کے اوپر ہے, وہ افہیم کے اوپر ہے, وہ کوئی کوکین لے رہا ہے, وہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کن کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتا ہے, کون سے لڑکے اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں, یہ کس راستے پہ جا رہا ہے, تو بچہ الٹا ماں باپ پہ کیس کر سکتا ہے کہ یہ مجھے اسٹاک کر رہے ہیں. تو اب اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, میں نے بار بار ان چیزوں کو خود اس پیپر پہ بھی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے جہاں مجھے لگا کہ اس کے اندر پرابلمز آ رہے ہیں. اصل بات جب ہم لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فرام دی لبرل پرسپیکٹو یا فرام دا فیمنسٹ پرسپیکٹو, کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ڈومیسٹک وائلنس اور ویمنز رائٹس کے ایکٹ کے اندر آ رہا ہے کہ جی ہمیں ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے. ایک بنیادی بات جو ہمیں سمجھنی ہوگی وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ایک اسٹیٹ سینٹرک سسٹم کی طرف جا رہی ہے, بلکہ پہنچ چکی ہے. ایک زمانے میں فیملی سینٹرک ہوا کرتا تھا جہاں پہ فیملیز کے پاس پاور ہوتی تھی. فیملیز جو ہے وہ جتنی بڑی فیملی ہوگی اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا, جتنا بڑا فیملی کا بزنس ہوگا اتنا آپ کے پاس پاور ہوگی, ٹھیک ہے, بیکاز پاور لائز ود دا فیملی, دا نمبر آف پیپل یو ہیو ان یور فیملی, آپ کے سارے یعنی جو بھی آپ کے فیملی ممبرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہیں. اسی طرح سے آپ کا اپنا بزنس ہے. تو جب سے یہ کلونیلزم سٹارٹ ہوا, یعنی 1700 سے لے کے آگے آپ سمجھ لیں, جب سے کلونیلزم سٹارٹ ہوا تو ان کو یہ فیل ہوا کہ یہ جو فیملی سینٹرک سسٹم ہے اس کو چینج ہونا پڑے گا, اور اس کی جگہ ہمیں ایک اسٹیٹ سینٹرک سسٹم کو انکریج کرنا ہے, which is a system which is going to be run by corporations, ملٹی نیشنل corporations, big entities. اسٹیٹ جو ہے وہ چیزوں کو کنٹرول کرے گی. تو اس سسٹم کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ اب آج آپ دیکھیں اگر تو ساری کی ساری پاور جو ہے وہ اسٹیٹ کے اندر میجرلی یا تو ان کے پاس ہے جن کے پاس ملٹری ہے, یا ان کے پاس ہے جن کے پاس فائنانسز ہیں, یا ان کے پاس ہے جو کہ آپ کا میڈیا کنٹرول کرتے ہیں. دیز آر دا 3 سینٹرز آف پاور ان اینی اسٹیٹ. اچھا یہ سارے کے سارے پاور اسٹرکچر جو ہیں یہ اب کارپوریشن کے پاس آ چکے ہیں. تو اب کارپوریٹ اینٹیز جو ہیں ان کے فائدے میں یہ ہے کہ فیملی یونٹ کو بریک کیا جائے. فیملی یونٹ جتنا چھوٹا ہوگا اتنا ایزی وہ بائٹ سائز چنکس میں کھا سکتے ہیں نا, آپ کو ڈیوائڈ اینڈ کانکر والی بات ہے. تو فیملی سینٹرک سسٹم کو توڑ کے اسٹیٹ سینٹرک کو لے کے آنا ہے. اچھا اس پورے سسٹم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو بار بار اٹیک ہو رہا ہے نا فیملی یونٹ کے اوپر, اس کے پیچھے فیمنسٹ موومنٹ کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ تھا, جو کہ فیملی, اور اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے, یہ بہت پہلے جیرمی بینتھم کو اگر آپ پڑھیں تو وہ خود اس کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ کالونائز کرنے کے لیے ہمیں لبریٹرز کے طور پہ آنا پڑے گا, ہمیں دکھانا پڑے گا کہ ہم لوگوں کو لبرٹی دے رہے ہیں اور ہم ان سیویج ویمن کو ہم ان کو نا وائٹ ویمن کی طرح بنانا چاہتے ہیں. دس از واٹ وی وانٹ. اینڈ اس کے علاوہ بہت اچھی کتابیں ہیں جو کہ اس ٹاپک کے اوپر موجود ہیں, اسپیشلی وائٹ ویمن رائٹس کے نام سے کتاب ہے جس میں انہوں نے یہ بات ایکسپلین کی کہ یہ جو
कॉलोनाइजर्स थे असल में जो जीरो वेव फेमिनिस्ट मूवमेंट थी, यानी जो फर्स्ट वेव से भी पहले, उसका असल में प्रीटेक्स्ट ये था कि अंदर आके फैमिली सिस्टम को तोड़ा जाए, और उसको तोड़ने में फायदा ये है कि हम अब आगे जाके इनको जब छोटी छोटी न्यूक्लियर फैमिलीज रह जाएंगी तो ये सारे के सारे इंडिविजुअलिस्टिक लोग हो जाएंगे, हर बंदा अपने अपने बबल में बैठा होगा, हर बंदा अपने तरीके से लाइफ गुजार रहा है, और फिर इनको हम लोग इनकी सारी जरूरियात कॉर्पोरेशन फुलफिल करेंगे। मतलब जब से एक बच्चा पैदा होता है टिल द टाइम द पर्सन डाइज, बेसिकली यू आर गोइंग टू बी लेड बाय कॉर्पोरेशंस। यानी बच्चा पैदा हुआ हॉस्पिटल के अंदर, फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी आ गई, वो भी कॉर्पोरेशन है, उसके बाद डे केयर आ गया, वो भी कॉर्पोरेशन है, उसके बाद आपकी मॉन्टेसरी आ गई, वो भी कॉर्पोरेशन है, उसके बाद स्कूल आ गया, कॉलेज आ गया, यूनिवर्सिटी आ गया, फिर जाके आपने काम भी जाके कॉर्पोरेशन में करना है, तो आपकी पूरी जिंदगी बिगिनिंग टू एंड विल बी विद कॉर्पोरेशंस। सो नाउ दैट यू वांट टू प्रमोट दिस टाइप ऑफ सिस्टम, कैपिटलिस्टिक सिस्टम आप बनाना चाहते हैं इन द नेम ऑफ लिबर्टी एंड इंडिविजुअलिज्म एंड ऑल दैट, असल में क्या हो रहा है कि आपने फैमिली यूनिट को तोड़ना है, क्योंकि जब तक फैमिली साथ रहेगी आपको पावर जो है विद इन द फैमिली मिल जाता है, लेकिन जब आप फैमिली को खत्म कर देते हैं फिर आप पावर जो है वो दूसरी जगहों पे ढूंढना शुरू करते हैं। वैसे ये लॉ कौन सा इन्होंने खुद बनाया? ये लॉ इन्होंने छापा मारा है, ये यूके का जो लॉ है, आप देख लें उसको, और यूके में ये ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। आप यूके में डाइवोर्स रेट्स, पूरे वेस्ट में इंप्लीमेंटेड, डाइवोर्स रेट्स और बाकी चीजें देख लें, आपने कितना लिबरेट कर लिया फैमिलीज को। और देखें जब आप फैमिली सिस्टम को तोड़ेंगे ना, जिस तरह से बाहर के मुल्कों में हो चुका है, उनकी जो पॉजिटिव्स हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन फैमिली के एतबार से और उनके जो सोशल फैब्रिक है उसके एतबार से उनके सिस्टम्स बिल्कुल बुरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। ये वेस्ट में हमें नजर आता है, मैंने खुद अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया कि ओल्ड पीपल जो हैं वो बेचारे इतने लोनली लाइफ्स गुजार रहे होते हैं, इफ नॉट लिविंग इन एन ओल्ड एज होम, वो अपने घर में भी अकेले रह रहे होते हैं। बच्चे उनके बहुत अर्ली एज में उनको छोड़ के जा चुके होते हैं, एंड दे आर लिटरली लीडिंग वेरी वेरी डिप्रेस्ड लाइफ्स। और आपको पता है कि उनको यूके के अंदर खासतौर पे NHS की वर्कर्स होती हैं, वो आती हैं आपका ख्याल रखने के लिए कि आपको दिन में 2 टाइम गोलियां देने के लिए वो आती हैं कि इनको गोली दें, और उनको पे किया जाता है कि जी आधा घंटा बाबा जी के साथ गुजार लेना, जस्ट टू गिव हिम सम कंपनी, एंड दैट आल्सो इज बीइंग रन बाय द स्टेट। अच्छा भाई, मैंने ओल्ड हाउस वहां पे विजिट किया हुआ है वेस्ट में, जर्मनी में। हमारे एक नेबर थी, बड़ा अच्छा हमारा रिलेशनशिप था, क्योंकि बीइंग मुस्लिम वी शुड बी नाइस एंड वी शुड कीप दावतुल इस्लाम इन माइंड, एंड तो वो एक वक्त आया, वो ओल्ड हाउस में चली गई खातून, हमने उनको विजिट करने गए वहाँ पे भी, एंड लिटरली जो अभी आपने एक्सप्लेन किया, इट इज टेरिबल। वो एक कन्फाइंड सेट ऑफ रूल्स में रह रही हैं वहाँ पे, और कुछ भी नहीं कर सकते, ज़्यादा मर्जी नहीं चला सकते, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस में से है। As far as the agenda is concerned ना अभी मैं समझता हूँ एजेंडा इज रियल। डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पे ऑल्दो ये बिल पास हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस इज रियल जो हो रहा है पाकिस्तान में, खास तौर पे रूरल एरियाज में। अगर आप जाएं रोज की बुनियाद पे केसेस आते हैं, और खास तौर पे ऐसी फैमिलीज में होता है जहाँ पे एजुकेशन नहीं है और इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बहुत ज्यादा लो है। अली मैं इससे कुछ हद तक डिसएग्री भी करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेटेड फैमिलीज और बड़ी वेल टू डू सामने से अपैरेंटली बड़ा अच्छा इमेज रखा हुआ है, लेकिन एट द बैक एंड, क्योंकि बेशक आप ऊपर से तालीमी याफ्ता हैं, बैक एंड पे ना खावंद की ना बीवी की, दोनों की जो है वो मॉरल उनकी क्या कहते हैं ट्रेनिंग नहीं हुई हुई है, उनको एथिक्स नहीं सिखाई गई। What I want to say कि प्रॉब्लम इज रियल, प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम कोई शक की बात नहीं। क्या जो सॉल्यूशन देते वक्त ना, दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश समथिंग। देखिए एक चीज हमें जो क्लियर है वो ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस स्टडीज के मुताबिक, एक रिसर्च में पढ़ा था जिसमें था कि डोमेस्टिक वायलेंस मैन बीटिंग अप अ वुमन, हस्बैंड बीटिंग अप अ वाइफ, वो तकरीबन 30% है, 30-35% है, और डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ वुमन बीटिंग अप चाइल्ड वो 60-65% है। तो जितने ज्यादा मर्द औरतों को पीट रहे हैं उससे तकरीबन डबल जो है खवातीन जो है वो बच्चों पे तशद्दुद कर रही हैं। और इसकी सबसे आला एग्जांपल हमारे अपने घरों के अंदर है, हम लोग खुद अपनी अम्मियों को देख लें और फैमिली मेंबर्स को देख लें कि वहां पे किस हद तक बच्चों के ऊपर वायलेंस होता रहता है। द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि अगर हम इस्लामिकली बात करें, देखिए हमें ऐसे बिल पास करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है, जब हमारा दीन हमें बता रहा है और रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ताला ने मर्दों को कव्वाम बनाया औरतों के ऊपर, और घर के अंदर एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है। इस्लाम जेंडर रोल्स डिफाइन करता है। वेस्टर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट और लिबरल मूवमेंट वो कहते हैं नहीं, कोई रोल्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट वेव को पढ़ें, सेकंड वेव, थर्ड वेव, यू फाइंड कि इट गेट्स क्रेजियर एंड क्रेजियर एज द मूवमेंट्स प्रोग्रेस। ठीक है ना, वो पागलपने की तरफ जा रहे हैं और उनके पास कोई बेसिस नहीं है फॉर द क्लेम्स दे आर मेकिंग, बस एक रैम्बलिंग्स बन गई है उनकी। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारा दीन जो है ना वो मेल फीमेल के डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है और उन डिफरेंसेस की बेसिस के ऊपर जेंडर रोल्स को डिफाइन करता है। देखो जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी औरत के अंदर वो मर्द में कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है ना, वो जो मर्जी कर ले वो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। नंबर 2, जिस लेवल की केयर गिविंग मदर हो सकती है बाप उस लेवल पे हो नहीं सकता। माँ का जो रिलेशनशिप होता है बच्चे के साथ
from the time the child is going to be in the womb of the mother for 9 months, then he's going to be breastfed for 2 years, then उसके बाद वो माँ, इसीलिए माँ के पाँव के नीचे जन्नत है. और बाप का एक डिफरेंट रोल है कि वो ब्रेड अर्नर है, वो घर के लिए प्रोवाइड करता है. 4th लेवल पे आता है जी. और औरत जो है वो घर का असल में निजाम को संभाल रही होती है. अगर आप इसको बदलना चाहें और आप ये कहें कि मर्द जो है वो घर का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, बाय द वे सारा नान नफका उसने मेंटेन करना है, उठाना है सबका. औरत को ये कहा गया यू हैव टू बी द होम मेकर. उसके अलावा अगर आप काम करना चाहें और अगर आप अर्न करती हैं, जो आप अर्न करती हैं वो आपका है, उसमें मर्द का कोई शेयर नहीं है. एट द सेम टाइम माँ बाप को एक पोजीशन दी गई है कि आपका बच्चों पे इख्तियार है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया तुम और तुम्हारा माल दोनों तुम्हारे बाप के हो. जब एक सहाबी ने सवाल किया कि जी मेरा बाप जो है मुझसे ये पैसे लेता है या कुछ करता है, उनका तुम भी और तुम्हारा माल दोनों तुम्हारे बाप के हो. और फिर माँ बाप के आगे उफ तक ना करने का हमें कहा गया. ये इसमें आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं कि बाप अगर आपको कहता है कि भाई तुमने ये हरकत क्यों की है, आप कहते हो जी मैं आई एम पार्ट ऑफ इमोशनल अब्यूज हुई है मेरे साथ, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस है ये. यानी आप किसी भी मामले को इस रिपोर्ट में तो ये लग रहा है इस बिल के अंदर कि जैसे कि आप कोई भी आप कहते हो मुझे साइकोलॉजिकल अब्यूज किया गया है, मुझे स्टॉक किया गया है, मुझे फलां किया गया, आप जाके अपने बाप को कोर्ट कचहरी में ले जाओ. नहीं बोल सकते ये देखें, यानी बाप बच्चे से डरेगा, बाप बच्चे से डरेगा कि भाई मैं केस के आगे ऊंचा बोल के ये मेरे खिलाफ केस ना कर. पता पनिशमेंट अगर आप इसकी देखें तो बाप को फौरन जो है ना वो बुलाया जाएगा कोर्ट में और जीपीएस ट्रैकर लगाया जाएगा. ये जो बाप वाली बात है ना डरने वाली, ये हम वेस्ट में विटनेस कर रहे हैं. ये मैंने खुद भी किया हुआ विटनेस. वो लोग बहुत प्रिकॉशनरी होकर अपने बच्चों से डील करते हैं कि मैंने कोई ज्यादा लगा दी. स्कूल में पढ़ाया जाता है कि आप ये नंबर है यहाँ पे कॉल करें. आई नो एज़ वेल. अभी ये जो शुरू में मैंने कहा था ना कि ये जो मैंने पैटर्न बना के दिखाया था कि प्राइवेसी और लिबर्टी में इन्वेजन हो रही है उस एग्रीव्ड इंडिविजुअल चाइल्ड की, उसकी वजह ये थी कि जैसे आपने भी कहा कि मसला मौजूद है, लेकिन मसला तब होता है जब ये लॉ मिस यूज होगा. जब अभी तो शायद इतनी जल्दी ना हो, हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चों की जनरेशन या शायद उनके बाद की जो जनरेशन हैं उसका तरह सोचें. अगर ये इसी तरह से प्रेसिडेंट सेट हो गया तो जो जिस तरह से वेस्ट में भी शुरू से तरह से नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता पहुंचा है. तो हम लोग तो वैसे भी वेस्ट को बहुत फॉलो करते हैं, तो ये बड़ी जल्दी हमारे बच्चों की जनरेशन. यार वैसे एक डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ये आपने चाइल्ड वाली जो डेफिनेशन उस एग्रीव्ड पर्सन में लिखी है, इसका मतलब कि बच्चा वैसे अगर जितनी मर्जी चॉकलेट्स खाना चाहे वो लिबर्टी पे खा सकता है, उसके माँ बाप उसको नहीं रोक सकते. यहाँ पे समझ आ जाएगी. अजीब बेवकूफी है ये कि आपने अपर लिमिट तो बता दी, बच्चा 18 साल से नीचे है. आप ये बता दें कि वो एज शुरू कब से होगी जब वो बच्चा एग्री हो सकता है. मैं 6 महीने की बेटी है मेरी, मैं उसको चेंज कराएं तो वो रोती है, वो रोती है आगे से. नेचर पे है. मेरा नेबर जो है वो कंप्लेन करते कि वो बच्ची रोती है आगे से, ठीक है ना, और वो एग्रीव हो रही है इस मामले पे, तो इसको चेंज नहीं कराओ. अच्छा छोड़ दो उसको यार. आप 6 महीने को तो फिर भी कुछ कह सकते हैं. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लियर हदीस है 10 साल का जब आपका बच्चा हो जाए, आप उसको 7 साल की उम्र में आप उसको नमाज सिखाना शुरू करें, प्यार मोहब्बत से आदत डालें. लेकिन जब 10 साल का हो जाए, यू हैव टू इवन पनिश, यू हैव टू पनिश. ये भी नहीं कि उसको पनिश कर सकते हैं, यू शुड पनिश बिकॉज यू वांट टू मेक हिम, यानी उसको इसकी हैबिट आपने स्ट्रॉन्ग करनी है नमाज की. जब तक कि वो इंशाल्लाह बालिग होगा तो उसकी वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी. सवाल जो उम्र पे मुड़ के वही आता है कि यार हम सब ये पहले एस्टैब्लिश कर लें कि हम मुसलमान हैं, हम कुरान को फॉलो करने वाले हैं, हम कौन है आगे. मेरे ज़हन में तो बार-बार तो एक सवाल की जो हम इस तरह के डिस्कशंस अक्सर आए दिन कर रहे होते हैं ना, कभी क्या मसला होगा, कभी क्या मसला होगा, कभी क्या मसला होगा. मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि आप एक तरफ से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, ऊपर से आपकी हुकूमत जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि सॉवरेनिटी सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की है. लॉ मेकिंग की जो ताकत है वो इंसानों को जो दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ वो ताकत है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की गिवन ताकत है, उसके बाहर ताकत नहीं है. और उसके बाद रिपग्नेंट टू कुरान एंड सुन्नह. एग्जैक्टली. और आप उसके बाद आए दिन ऐसे लॉज भी बनाते हैं, ऐसी तहरीकें भी चलाते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स के बिल्कुल खिलाफ है. तो मुझे समझ ये नहीं आती कि आपने इसमें जितनी भी हिकमतें लिखी हैं, इस बिल की जितनी भी हिकमतें, क्या आपकी अल्लाह सुब्हानहू तआला से ज्यादा अकल है? नाउज़ु बिल्लाह. क्या आप अल्लाह सुब्हानहू तआला जो अलीम है, जो हकीम है, जो लतीफ है, आपके पास क्या ज्यादा नॉलेज हो गया, जिसका नॉलेज टाइम बाउंड नहीं है, जिसका नॉलेज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. Who has created you, you know? बिल्कुल. आप अपने नॉलेज, जो आपका नॉलेज सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ड है, क्योंकि आपने पीछे वालों को तो मानना छोड़ दिया और बहुत सारी चीजों में आप ट्रायल एंड एरर करके पहुंच रहे होते हो कहीं ना कहीं. अच्छा, और उसको आपने सब कुछ उड़ा के और आपने कहा जी मैं बताऊंगा, क्योंकि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के बनाए हुए रूल्स हैं, नाउज़ु बिल्लाह,
ان کی وجہ سے کچھ نقصانات ہو رہے ہیں. حیدر پرابلمز پتہ ہے اب ہم لے کے آئیں گے. پرابلمز اس لیے بھی آ رہے ہیں سوسائٹی میں کیونکہ جو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے, جیسے آپ نے بھی زیادہ بتایا کہ جینڈر رولز ڈیفائنڈ ہیں اسلام میں, وہ اسٹیبلش ہی نہیں کیے ہوئے. وہ اسٹیبلش اگر ہوں گے تو یہ پرابلمز آئیں گے نہیں. تو بجائے ان رولز کو اسٹیبلش کرنے کے آپ لوگوں میں اویئرنیس پھیلائیں, بھائی تمہارا دین تمہیں یہ کہتا ہے, مرد کے یہ رول ہوتے ہیں, عورت کے یہ رول ہیں. اس طرح سے خاندانی نظام جو ہے وہ چلتا ہے. بجائے اس کی ایجوکیشن کا بندوبست کیا جائے, آپ ایک نیا یو کے کا نظام. میں آپ کو ایک بات بتاؤں علی بھائی, یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ارحام کے ریلیشن شپ جو ہے نا ان کو مینٹین کرو. یہ پورا بل جو ہے نا اس کو آپ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں. اگر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ہم لوگوں کو کہا گیا اپنے بلڈ ریلیشنز کے ساتھ تعلقات رکھنا, جتنی بڑی فیملی ہوگی نا اتنا ڈومیسٹک وائلنس کم ہوگا. I would argue this, جتنی بڑی فیملی ہوگی اتنا ڈومیسٹک وائلنس کم ہوگا. دیکھیں اگر میں اپنی خدا نخواستہ وائف پہ تشدد کرتا ہوں, وائف کا بھائی نہیں ہے, وائف کا باپ نہیں ہے, وائف کا چچا نہیں ہے, اس کا ماموں نہیں ہے, اس کا تایا نہیں ہے, وہ سارے میرے گھر میں نہیں پہنچے گے. بھائی تم کون ہوتے ہو ہاتھ لگانے والے؟ اس کی پریکٹیکل ایگزامپل جو ابھی کووڈ کے دوران جب لاک ڈاؤن کے اندر جو لیو ان ریلیشن شپس کے اندر کپلز رہ رہے تھے, جن کے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں ان کی اولاد کے ذرا, جو 18 سال کے بعد باہر نکلتے ہیں اس کے بعد جہاں مرضی منہ مارتے ہیں, ان کی ایگزامپلز ابھی ہمارے سامنے آئی ہیں. جو لوگ سائیکولوجیکلی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بالکل لوز کر چکے ہیں, وہ بریک ڈاؤن ہو چکے ہیں, اور وہ آپ اس اپنے جو لیو ان ریلیشن سے نکلنا چاہتے ہیں. کیونکہ ان کا جو پارٹنر تھا, جو اسپاؤس تو نہیں تھا, ان کا جو پارٹنر تھا وہ ان کو فزیکلی ابیوز کر رہا ہے وہاں پہ, اور ایموشنلی بھی ابیوز کر رہا ہے. کیونکہ وہ زیادہ والی بات, کیونکہ جو لڑکی ہے اس کا کوئی باپ بھائی پیچھے نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جو لڑکا ہے اگر اس کو کوئی لڑکی ابیوز کر رہی ہے تو اس کو کوئی ماں مشورے دینے والی نہیں ہے, کوئی اس کی بہن مشورے دینے والی نہیں ہے. یہ جو بل ہے نا یہ مطلب اسلامک تعلیمات کے اگینسٹ ہم نے بات تو تھوڑی بہت کر دی ہے, لیکن کس طرح سے ہے کہ یہ ایک پوائنٹس ہیں جن سے ایک اور یہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ التحریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ اللہ تعالیٰ مرد کو کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اہل و عیال مرد کا ہوتا ہے اسلام کی جو پیراڈائم ہے پورے میں. اب اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے تو ذمہ داری ڈالی ہے, ہم کسی بھی نظام میں دیکھ لیں جہاں پہ ذمہ داری ہوتی ہے وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے, وہاں پہ رسپانسبلٹی اس سے پوچھ گچھ ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ مرد پہ یہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے, یعنی اپنی آخرت کی جو لائف ہے اس کو کامیاب کروانا ہے ان کو بھی, تو اب اگر مرد یا اس میں آپ پیرنٹ کے زمرے میں عورت کو بھی لے آئیں ایز اے ماں, وہ اگر اپنے بچے کو اس کی وہ دیکھنا چاہتی ہے یا باپ دیکھنا چاہتا ہے, چیک کرنا چاہتا ہے کہ یہ غلط جگہوں پہ تو نہیں جا رہا, یہ غلط کام تو نہیں کر رہا, میں نے اس کی یہ عادت ٹھیک کرنی ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہمیں نظر آتی ہے. میں نے پڑھا ہے آج اسکالرز بھی کہتے ہیں کہ باپ کو اس حد تک ماں باپ کو اجازت ہے بچوں پہ تھوڑا بہت وہ کر سکتے ہیں, ان کو ڈرا سکتے ہیں, ان کو ڈسپلن کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے, پنشمنٹ سے, پاکٹ منی کے روک کے یا کوئی اور چیز نہ لے کے کبھی کبھی مار بھی سکتے ہیں. آپ باپ پہ ذمہ داری ڈلی ہوئی ہے لیکن آپ اس سے وہ لے رہے ہیں, کوئی اس کی اتھارٹی نہیں ہے. یعنی وہ اگر اپنے بچے کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرے گا, یا بچہ جو ہے نا وہ اپنی گرل فرینڈ کو لے آتا ہے گھر, بھائی وہ کنونسڈ ہے کہ جی اس کو مزہ آ رہا ہے اس چیز میں, باپ سمجھتا ہے معاملے کو, وہ اس کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ اگر لا بن گیا یہ بل, تو یہ کہتے ہیں جی کہ باپ کو کوئی حق نہیں ہے, بلکہ باپ کو ہم پکڑ کے ہم ڈسپلن کریں گے باپ کو. اور یہ میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ اس میں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے, یہ پیج 5 پہ دیا ہوا ہے کہ the aggrieved person may choose to reside in the house or in an alternate accommodation to be arranged by the respondent. یعنی اس کا باپ اس کو alternative accommodation provide کر کے دے. یعنی میں ہم لوگ devil's advocate play کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں اگر وہ گھر کو گرل فرینڈ لے کے آتا ہے اور ابا جان کہتے ہیں بیٹا یہ کیا کر رہے تم بغیرتی یہاں پہ, ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں ایک سیکنڈ میں آپ کو کیس کرتا ہوں. کیس کرتا ہے اور کیس جیتنے کے بعد کیونکہ یہ اگر لا بن جاتا ہے تو اس کے بعد وہ باپ اس کو باپ جو ہے نا گھر لے کے دے گا. صرف یہ نہیں ہوگا, اس کو 1 لاکھ روپے کا فائن بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ 1 سال کی جیل بھی ہو سکتی ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ اس میں جو ہے نا پروٹیکشن آرڈرز اینڈ ریزیڈنس آرڈرز میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ انہوں نے. پوائنٹ نمبر بی ہے ناٹ ٹو ہیو اینی کمیونیکیشن, یعنی باپ سے تعلق بھی کٹا. نمبر سی پوائنٹ ہے ٹو اسٹے اوے فرام اگریڈ پرسن ود اور وداؤٹ ایکسیپشن, یہ بھی ہو گیا. نمبر ای ہے ویئر این اینکل اور رسٹ بریسلٹ جی پی ایس ٹریکر فار اینی ایکٹ آف گریو وائلنس اور لائکلی گریو وائلنس. یعنی کہ اگر آپ کا لائکلی بھی ہے نا کہ کوئی بندہ ابا جان پیٹ سکتے ہیں, مار سکتے ہیں, تو ابا جان کو ٹریکر لگایا جائے گا. اور یہ یورپ میں ہو رہا ہے, یہ فرانس میں ہوا ہے. میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا, اس میں ایک ابا جان کو ٹریکر لگا ہوا تھا. ہی واز ناٹ الاؤڈ ٹو لیو اے پرٹیکولر ویسینٹی آف اے ولیج. اٹ واز اے ڈریڈفل لائف فار ہم ایکچولی. یہ تو پورا فیملی فیبرک ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر کٹ حدیث موجود ہے کہ ایچ اینڈ ایوری ون آف یو از اے شیپرڈ.
کہ وہ ذمہ دار ہے اپنی وہ ذمہ دار ہے کون جو حکمران ہے وہ اپنی رعایا کا حکمران ہے, اپنی پوری کی پوری قوم کا جو مرد ہے وہ اپنی فیملی کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے, اور جو عورت ہے وہ بھی اپنے مرد کی فیملی کی ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا اور کہا فرمایا کہ تمہیں سوال ہوگا اس چیز کے بارے میں, پوچھا جائے گا. اور وہی سوال جب مرد اپنی فیملی کے بارے میں, اپنے چاہے اولاد ہو, چاہے وہ اپنی بیوی ہو, چاہے وہ اپنی بیٹی ہو, جب وہ اس کے سامنے وہ سوال رکھے گا تو اب آپ کی حکومت وہ کہے گی کہ نہیں آپ یہ سوال نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے نبی کا اور اللہ کا دین پیچھے, اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ ہمارے گورے ماسٹرز جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہوگا. یہ تو ہم اپنے آئین کی خلاف ورزی نہیں کر رہے یہاں پہ, اپنے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے گورے ماسٹر والی بات کی ہے نا, یہ آپ اس بل کا جو لاسٹ پیج ہے اس پہ اگر آپ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنس پڑھیں نا تو اس میں یہ چیز مینشن بھی کی ہوئی ہے, یہ جو منسٹر ہیں شیرین بزاری جنہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ بیسکلی یہ UNHCR کی جو کنونشنز ہیں نا اس کے مطابق, اور ایک اور کنونشن ہے آن ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن, CEDAW ایوری ایکرونیم بھی اس کا موجود ہے. یہ اس کے تحت ہم نے یہ چیزیں لے کے آئے ہیں. اس سے اب آپ غور سے دیکھیں, ریڈ بٹوین دا لائنز, ایک اوور آل جو بل ہے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ تھوڑا بہت ریزنیبل لگتا ہے, لیکن اس کے اندر آپ غور سے دیکھیں تو بڑا سمارٹلی جو ایجنڈا ہے UNHCR کے تھرو جو ویسٹ کی طرف سے لبرلسٹک مائنڈ سیٹ کو فروغ دینے کا, کہ یار چھوڑو یہ پابندیاں, آزاد ہو, جیسے آپ نے شروع میں ایکسپلین کیا کہ اس کے کارپوریٹ اور کیپٹلسٹک انوائرمنٹ کو کیا فائدے ہیں اور بہت سارے مسائل اس سے جنریٹ ہوتے ہیں, وہ سارا برنگ ان کیا گیا ہے اس کے ذریعے. آزادی کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں پہ, آزادی کی بات صرف اور صرف اپنے والدین سے, اپنے بلڈ ریلیشن سے, یہاں پہ باقی سب کی غلامی میں جانے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. یعنی اگر آپ کا باس ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر آپ کو کہتا ہے آپ ایکسٹرا شفٹ لگاؤ تو آپ اس کو سو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ کو جو اس میں یہاں پہ آپ ویسے میرے خیال سے ہمیں ایک بار نا گو تھرو کرنا چاہیے سارے پوائنٹس جو لکھے ہوئے ہیں کہ کیا کیا چیز ہے جو جس کے اوپر کوسچن کیا جا سکتا ہے. یار لیکن میرا ایک سوال ہے, میں ایک چیز سوچا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اسلامی معاشرے میں جو مسلمان رہتے ہیں, جو اسلام کو فالو کرتے ہیں, ان کے فیملی فیبرک کے سسٹم کو ڈسکس کیا گیا, تو اس کے بننے میں کتنے علماء کو جو ہے وہ آن بورڈ کیا گیا اور ان سے مشاورت کی گئی. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. یہ اس پہ سینٹ کے اندر آپ سے اٹھا کے دیکھ لیں کلریکس اور ٹیکنوکریٹس ہیں کتنے, آپ کو پتا ہے آن بورڈ بھی نہیں کیا گیا کسی سے مشاورت, کوئی کنسلٹیشن. اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ جو بل بڑی تیزی سے نا بڑی چپکے سے کر کے اس کو کرا دیا گیا ہے. اس کو اگر آپ غور کریں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو بجٹ پیش ہوتا ہے جب نا سینٹ میں, تو بجٹ ایک بہت ایکسٹینسو لیجسلیچر ہوتا ہے, اس کو بڑے ڈیٹیل سے ڈسکس, سارا فوکس ادھر ہوتا ہے. اس کے درمیان اس کو سینٹ میں پیش کر دیا گیا تو لوگوں, اور اوپر سے دوسرا ساتھ کھیل یہ بھی پلے کیا گیا کہ انگلش میں صرف دیا گیا, اور اردو ٹرانسلیشن بھی سفیشینٹ یا اتنی وہ نہیں تھی, جو تاکہ جو یہ علماء کی بات آپ نے کی یا کنسرنڈ بندوں کی بات کی, تاکہ وہ اس کو وہ جلد بازی میں, ایک تو جلد بازی, اوپر سے وہ انگلش لینگویج ہے اس کو صحیح طرح سے پڑھ بھی نہ سکے, جلدی سے یہ یوں کر کے پاس کرا دیا گیا. اس کو یہ اس سے نظر آتا ہے کہ یہ کچھ اور پراپر طریقے سے کہیں یہ کچھ چیزیں پلان کی جا رہی ہیں اور اس طرح سے لائی جا رہی ہیں. اس میں ایک چیز مجھے جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ جب ہمارا یہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمارے ہاں جو بھی قوانین ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے, دوسری طرف ایک لبرل فریم ورک ہے, تو یہ خود بذات یعنی یہ بل خود ایڈمٹ کر رہا ہے, آخری جو آپ نے پوائنٹ بتایا پیراگراف میں کہ جی یہ UNHCR اور وغیرہ وغیرہ کے بیسس پہ بنا ہوا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ لبرلزم کے اوپر what right do you have to make any moral judgment or any moral claim on liberalism? لبرلزم جو خود کوئی مورل گراؤنڈ ہی نہیں ہے, اس کا کوئی اینکر ہی نہیں ہے مورل. مطلب آپ مجھے بتائیں نا کیوں, میں تو سوال کروں کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں, مطلب پروف ٹو می کہ وائی وی شوڈ ڈو دس آن لبرل فلسفی. اگر آپ نے لبرلزم کو پڑھا ہو جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی ایوری بڈی ہیز دا رائٹ ٹو ڈو ایز دے وش وغیرہ وغیرہ, تو اس کی بیسس پہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جی وہ یہ نہیں کر سکتا, بیکاز آپ جب کہتے ہو نا کہ یو شوڈ ناٹ ڈو دیٹ اور you ought not to do that, then you are making a moral claim. اور liberalism کی بیس پہ moral claim تو بنا ہی نہیں سکتے, جو نا بنا ہی نہیں سکتے, relative ہے, سب subjective ہے, سب subjective ہے, تو there is no objective morality. جس کو آپ وائلنس کہہ رہے ہیں وہ کسی کے لیے انٹرٹینمنٹ ہو سکتی ہے. ہاں, تو the point being کہ ہم لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں morality جو ہے نا comes from اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جو چیز کیا کام کرنے والے ہیں اور کون سے نہیں کرنے والے وہ اللہ بتاتا ہے, کیونکہ اللہ جو ہے وہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پیدا کیا, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کون سے لاز دینے ہیں اور کس طرح سے انسان اپنی لائف کو گزارے گا, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. سو وی ہیو اے مورل اینکر. On liberalism you have absolutely no moral anchor whatsoever, and آپ کی جتنا بھی you should not, it doesn't make any sense whatsoever. تو ہم آپ کی بات کیوں مانیں, پہلی بات تو یہ تو بالکل ایک لوڈیکرس سی بات ہے. دوسرا جو بھی حیدر آپ نے بات کی کہ آزادی کی ہم بات کرتے ہیں, تو آزادی جو ہے وہ ماں باپ سے آزادی ہے.
واقعی میں دیکھیں میں پوری دنیا میں ٹریول کیا, میں پتہ ہے وہاں کی جو ریسٹرکشن سے تنگ آ کے پاکستان واپس آیا. پاکستان میں آپ ٹریفک, یہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن ٹریفک کے قوانین کو توڑ دیں کون پوچھتا ہے آپ کو؟ آپ سگنل توڑ دیں, آپ اوور اسپیڈنگ کریں, کون پکڑ رہا ہے آپ کو؟ آپ جو ہے وہ یہاں پہ, بلکہ یہاں جتنی بدماشی کریں گے اتنا فائدہ ہوگا آپ کو. آپ کو سگنل پہ کوئی بندہ روک, فار ایگزامپل پولیس آفیسر روک رہا ہے, آپ آگے نکل جائیں, کون روکتا ہے آپ کو؟ کوئی بھی نہیں روکتا. آپ کوئی پیمنٹس نہیں کرتے, فلاں نہیں کرتے, ڈبکا نہیں کرتے, یہ بہت آزادی ہے, ٹھیک ہے, آزادی ہے. باہر اگر آپ جا کے دیکھیں کارپوریشن نے نا پورے 5 انگلیاں گھی میں ڈال کے نا آپ کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے, کوئی آزادی نہیں آپ کو, آپ ہلکا سا لیفٹ رائٹ بھی نہیں ہو سکتے. یعنی اتنا زیادہ آپ باؤنڈ ہیں بائی کارپوریشنز. آپ کے اوپر جو آزادی کو کرب کرنے والی جو ہے نا چیزیں کیا ہے, کارپوریشنز ہے. اسی لیے کوئی باس اگر آپ کو رگڑا لگاتا ہے, اوور ٹائم کام کرواتا ہے, ورک پلیس میں ابیوز کرتا ہے, اس کے اوپر قوانین نہیں ہے. نہیں جب صرف یہ آپ بڑے آرام سے بول دیں کہ نہیں ورک پلیس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ رولز اینڈ ریگولیشنز آ گئے ہیں. آپ فورسز اٹھا کے دیکھ لیں نا, آپ گورنمنٹ آفیسز کے اندر دیکھ لیں, امپلائیز کو کیا ایکسپلائٹ نہیں کیا جاتا. آپ کی اپنی جو سب سے پریسٹیجیس اکیڈمیز ہیں وہاں پہ ٹریننگ کے نام کے اوپر اور ٹفننگ کے نام کے اوپر, سکھانے کے نام کے اوپر آپ کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو ٹانٹس بھی دیے جاتے ہیں, جہاں پہ لکھا ہوا ہے کسی بندے کو ٹانٹ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو ایموشنلی جو وہ نہ کیا جائے, ٹھیک ہے, اس کو رگڑا بھی لگایا جاتا ہے. یعنی فزیکل ابیوز ہے نا, یہ فزیکل ابیوز ہے, آل ان دا نیم آف ٹریننگ اینڈ ٹفننگ. اور اس کو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں کریں آپ, لیکن جب وہی کام باپ کر رہا ہے یا وہی کام گھر میں ہو رہا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا. نہیں پھر آفس میں بھی ہونا چاہیے, کیونکہ آفس میں بھی بہت ساری ٹریننگز ہوتی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ باس بہت رگڑا لگاتا ہے, اور باس آپ کو جو ہے نا وہ اوور ٹائم بھی جو ہے نا کام کروا رہا ہوتا ہے, آپ کی JD آپ کی جاب ڈسکرپشن سے باہر کی چیزیں آپ کو کرواتا ہے. ابھی جس طرح ایک کمپنی تھی, ان کا ایڈ آیا کہ ان کا, بلکہ ایڈ نہیں تھا, وہ ایک سوشل میڈیا پہ لوگوں نے شیئر کیا کہ ان کے امپلائیز جو ہیں وہ سڑک پہ سو رہے ہیں, پیمنٹ پہ سو رہے ہیں, اینڈ اس کے بارے میں بہت ایشو بنا کہ یار یہ کس قسم کی ان کی یعنی لو پے کے اوپر کام کرواتے ہیں کہ بیچاروں کے پاس گھر نہیں ہے اپنا سونے کے لیے. تو مجھے ایک بات بتائیں, اگر مجھے کہیں جلدی پہنچنا ہے اور مجھے اشارہ بیچ میں آ جاتا ہے اور میں کھڑا ہوں اور میں اسٹریس میں ہوں, اور تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں سائیکولوجیکلی ابیوز ہو رہا ہوں. ہاں بنتا ہے اس کے اکارڈنگلی. تو اگر ہم سبجیکٹو بنا دیں ہر چیز کو تو آپ کہہ سکتے ہیں بالکل, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایبسولوٹ ریفرنس نہیں ہے نا میئر کرنے کے لیے, تو اس ڈبیٹ کی جا سکتی ہے. اچھا اس پہ یہ چیز دیکھیں کہ پیرنٹس کی ہم بات ابھی کر رہے تھے. ایک باپ جو ہے وہ اپنے ایک بچہ جو ہے نا وہ غلط کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, باپ سے یہ حق چھینا جا رہا ہے کہ وہ اس کو تھریٹ کر سکے, کیونکہ اس میں تھریٹ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ تھریٹ بھی نہیں کر سکتے آپ. ہم سب پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں, اپنی ہسٹری دیکھ لیں, ہمارا ایک تمدن بھی ہے اور ہم تھنگز میک سینس ایز ویل. کیا باپ کی تھریٹ سے بندہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بچے جو ہیں جن کے ابھی عقل شعور اتنے اس لیول پہ نہیں پہنچا ہوتا کہ وہ صحیح ڈیسیژنز لے سکیں, 13 14 سال 18 سال تک بھی ایون چلے جائیں, وہ غلط کام اکثر کر رہا ہوتا ہے بچہ غلط جگہوں پہ. کئی دفعہ ہماری بھی ہسٹریز ہیں, 25 سال کی عمر میں جا کے سمجھ آتی ہے یار یہ تو بڑا غلط تھا میرا, اور یہ شکر ہے میرے باپ نے مجھے روک دیا. بھائی یہ تو ویسٹ میں بھی آپ ٹائم آؤٹ نہیں کرتے بچے کو, جاؤ ادھر جا کے کھڑے ہو, جو دیوار کی طرف منہ کر کے تم نے ادھر نہیں دیکھنا. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی باپ تھریٹ بھی نہیں کر سکتا, مطلب اٹ ڈیفائز کامن سینس. ناؤ اگر آپ اس کو ہماری جو تمدن ہے اس کو ہماری جو ہسٹری ہے اس کے مد نظر اس کو ذہن میں رکھ کے اگر آپ سوچیں کہ باپ اس کو کریکشن اس کی کرنے کے لیے کریکٹیو میئرز بھی نہیں لے سکتا. اب اگر یہ آپ نے امپلیمنٹ کر دیا, عمر بھی ہم کلچر کی بات ہی نہیں کرتے, کلچر کو اٹھا کر کے بن میں ڈالیں, ہم دین کی بات کرتے ہیں خالی. جب ہم دین میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ ماں باپ کو جس طرح زیادہ نے آیات کوٹ کی کہ ماں باپ کو ہم ان کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے, تو مجھے آپ یہ بتا دیں خالی کہ ساتھ ساتھ کہاں پہ یہ بچوں کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر ماں باپ آپ کے یہ رائٹس پورے کر رہے ہیں پھر آپ اف نہیں کریں گے. اگر وہ نہیں کر رہے کہیں پہ, آپ کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے کہیں پہ, تو پھر آپ اف بھی کر سکتے ہیں, آپ پھر ان کو کیس بھی کر سکتے ہیں, اور اف چھوڑو دور کی بات ہے. کہاں پہ گیا اسلام نے؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر بچہ اپنے فون پہ پورنوگرافک کنٹینٹ دیکھ رہا ہے مثال کے طور پہ, باپ بچے کو نہیں روک سکتا, آپ اس کو سٹاک نہ کریں, اس کو آپ تھریٹ نہیں کر سکتے بھائی, آپ اس کو سٹاک بھی نہیں کر سکتے, پرائیویسی اس کی. اچھا ہمیں اسٹیٹمنٹ یہ اکثر سنی ہم نے کہ باپ کئی دفعہ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا. باپ نیور مینس دیٹ ایکچولی, موسٹ یعنی 99% کنفرم ہے, باپ نیور مینس دیٹ, بٹ ہی ہیز ٹو تھریٹ اینڈ سم ٹائمز ہی ہیز ٹو امپلیمنٹ دیٹ تھریٹ ایز ویل ٹو سرٹن لیول, کہ وہ بچے کو واقعی بیٹے کو کہ اس کو انسان بنانے کے لیے. کیوں ہمارا دین, اگر آپ قرآن دیکھیں, جو قرآن پڑھیں, ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھیں اور سمجھیں نا, اس کا اسلوب سمجھیں. بشارت اور انذار یعنی گلیڈ ٹائڈنگس ایک طرف, اور دوسری طرف وارننگ یا فیئر آف کانسیکوینسز, فیئر آف پنشمنٹ,
یہ انسان کو سیدھے ٹریک پہ رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ٹوٹل اوور آل یہی کیا ہے. پیغمبر کیا ہوتے تھے؟ وہ خوشخبری اور انذار یعنی وارننگ یا سزا, اس کا فیئر یا خوشخبری, یہ دونوں لے کے چلتے تھے. تو چلیں یہاں پہ خوشخبری کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی, لیکن یہاں پہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اس بل میں کہ جی وہ آپ نے وارننگ اور فیئر نہیں دلانا بچوں کو. وہ انسان کو سیدھے راستے پہ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے قرآن کے مزاج کے مطابق, اللہ تعالیٰ کے مطابق. تو آپ وہ نکال رہے ہیں اس میں سے, مطلب اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک, اٹ از گوئنگ ٹو میرے خیال سے ٹو فیلئر. ہم نے کافی ساری باتیں اس پہ کر لی ہیں, لیکن کافی سارے لوگ مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ شاید ابھی بھی ایسے ہوں گے جن کو پتہ نہیں کہ بل ہے, کہ ان کو پتہ غلط ہے. بہت سے لوگوں نے کہا ہے کیونکہ, اور ریلیجس مائنڈ سیٹ کے لوگوں نے کہا ہے, لیکن ان کو پتہ نہیں کہ غلط ہے کیا بیسکلی. تو اگر ہم ایک بار ذرا اردو میں ایک بار صرف جو مین پوائنٹس ہیں جہاں پہ انہوں نے ایموشنل, سائیکولوجیکل اور وربل ابیوز کو تھرڈ پارٹ کے اندر انہوں نے ایکسپلین کیا ہے, اس کو اگر ہم ایک بار اردو میں اسے گو تھرو کر لیں ذرا. مثال کے طور پہ اس میں جب انہوں نے بتایا کہ جو فزیکل ابیوز ہے اٹ از ویری کلیئر, ٹھیک ہے, جو وہ فزیکل ہارم ہے وہ اگریڈ اپون ہے, تو اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ بتا دی کون سے پاکستان پینل کوڈ کے مطابق ہیں وہ. آگے جو پوائنٹ بی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے, وہ کیا کیا چیزیں وہ, اور یہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے اٹ انکلوڈس بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو, کہ اس کے علاوہ بھی کوئی فارم آف ابیوز ہو سکتی ہے بیوی کے اوپر یا بچے کے اوپر, کیا کہتے ہیں سائیکولوجیکل اور ایموشنل ابیوز کی. یعنی اس کے علاوہ بھی کوئی ایک رینڈم سی بات ہو سکتی ہے, جیسے آپ نے کہا نا عجیب و غریب بات بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, مس یوز کیا جا سکتا ہے. پہلی یہاں پہ بات کی کہ ریپیٹڈ ایگزیبیشن آف obsessive possessiveness اور jealousy causing repeated invasion of the victim's privacy, یعنی کہ وہ پرائیویسی کے اپنے جو اس کی ذاتی معاملات ہیں وہ کسی کو بتانے کا مجاز نہیں ہو, کمرے میں کیا کر رہا ہے, موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہے, کس سے بات کر رہا ہے, یا اپنی بیوی بھی اگر تو وہ کس سے مل رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے, یا ہسبینڈ بھی ہے, goes both ways obviously, تو کسی کو بتانے کا مجاز نہیں. پرائیویسی. اگلی چیز ہے لبرٹی, اس کی آزادی, ٹھیک ہے, یعنی اگر باپ بیٹی کو کہتا ہے کہ تم کیا کپڑے پہن کے جا رہی ہو, یا باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تم یہ شارٹس کیوں پہن کے جا رہے ہو باہر, تو کیوں پہن کے جا رہے ہو, کہتے ہیں مجھے آزادی ہے, آپ کون سے بتانے والے. اچھا پھر اس بل کے ساتھ تو ان کو لبرٹی کو بھی پراپر ڈیفائن کرنا چاہیے, پھر اس پہ بھی سوال اٹھیں گے کہ کیا ہماری آگے اگر 10 سال کے بچہ سگریٹ پینا شروع کر دے اس کی لبرٹی ہے نا. اچھا وہاں پہ سب کہیں گے یار نہیں یہ غلط لگتا ہے, 10 سال کا بچہ آن واٹ بیس کہاں سے آپ اسٹارٹ کریں گے, وہ تو کہتے ہیں آپ سیلی نہ کریں بچے کو, وہ پھر کیوں کہتے ہیں کہ آپ بچے کو سیلی نہ کریں سگریٹ. ایگزیکٹلی. اب آگے انٹیگریٹی, اس کی عزت نفس. اب مجھے بتائیں کہ ہاؤ ڈو یو پروٹیکٹ سم ونز انٹیگریٹی, کسی بچے کی انٹیگریٹی آپ کیسے بچائیں گے؟ اگر ماں نے بچے کو ڈانٹ دیا ہے دادی کے سامنے, اس کی عزت نفس تو مجروح ہوگی. بچہ کہتا ہے چھری میرے ہاتھ میں پکڑا دیں, ہاں آپ نے کہا نہیں دینی, وہ رونے لگ جاتا ہے. بالکل, آپ نے تو انٹیگریٹی یوز کی. 8 سال کا بچہ کہتا ہے میں نے گاڑی لے کے جانی ہے بابا, اور بابا سب کے سامنے منع کرتے نہیں بیٹا ابھی لے کے جانی گاڑی. یہ ساری باتیں کریں, میں پھر ایک دفعہ ایمفسائز کر دوں کہ ابھی تو شاید یہ اتنا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, کیونکہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری ویلیوز ابھی انٹیکٹ اور ابھی امپلیمنٹڈ ہے. تھنک اباؤٹ دا جنریشنز ٹو کم, تھنک اباؤٹ دیم آفٹر 15 ایئرس 20 ایئرس بعد, اگر یہ یوں ہی چلتا رہا تو. اور اس کو آگے ہم لے کے چل رہے ہیں. جی اس کو آگے لے کے چلیں. آگے سیکنڈ پوائنٹ ہے انسلٹس اور ریڈیکیول ڈائریکٹڈ ایٹ دی اگریوڈ پرسن. چائلڈ لے لیں, چائلڈ ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کا مذاق, اس کے ساتھ مذاق بھی نہیں کر سکتے, یعنی جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں جگت بازی, مذاق اڑانا کہہ لیں, اور جس کو آپ لائٹ موڈ میں گھر میں ایک چل رہے ہیں, کئی دفعہ چل رہا ہوتا ہے, تو یو نیور نو کس بات پہ کون سا بندہ اوفینڈ ہو جائے اور آپ پہ کیس کر دے. آپ تو مذاق کر رہے تھے, اینڈ دی نیکسٹ تھنگ یو نو آپ 2 دن میں جیل میں پڑے ہوئے. دیکھو ہم خود اس بات کے اس کو چیمپئن کرتے ہیں کہ گھروں کے اندر بچوں کو ریڈیکیول نہیں کرنا چاہیے, بچوں کو موک نہیں کرنا چاہیے, بچوں کو مطلب ایک پیرنٹنگ میں پوری ورک شاپس کراتے ہیں. بٹ دی تھنگ از کہ جس طرح سے اس کو لا بنانے کی طرف لے جایا جا رہا ہے نا, کہ جہاں پہ اگر ایک باپ جو ہے, جو باپ ہے, جو ماں ہے, وہ اگر بچے کو کوئی ایسی چیز کہہ دیتی ہے تو بچہ اس کو الٹا کیس کر دے. دس از ایکسٹریم, ویری ایکسٹریم. تو دس از واٹ دا پرابلم از. آپ تھرڈ پوائنٹ بتا دیں. Threats to cause physical pain to spouse or other members of the shared household. اچھا یہ physical pain نہیں ہے, یہ threats to threats ہے. میں ماروں گا, میں لگاؤں گا تمہارے منہ پہ. Point to be noted. This is very important point. This is not physical pain. This is actually threat to cause pain. اس میں بہت ساری باتیں ہیں اور ہم اس کو وہ نہیں کرتے, سپورٹ نہیں کرتے, اور اس میں بھی اگر کوئی ہے, کوئی دین میں بھی ہے تو بہت لمیٹیشنز کے ساتھ ہیں. وہ جو قرآن میں بھی آتا ہے نا, وہ کچھ لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر دیتے ہیں, میں نے اس لیے مینشن کر دیا. اس کی بات نہیں کریں یار, وہ بڑی دور کی باتیں ہیں. آپ اپنے بچے کو کہیں, آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ آئیں بیٹا آپ کو کووڈ کی ویکسین لگوانی ہے, مجھے درد ہوگا, میں آپ کے خلاف کیس کر رہا ہوں, آپ نے مجھے تھریٹ کیا کہ مجھے پین ہوگی. یہاں پہ گڈ ایگزامپل ٹو شو دی کانفلکٹ ایکچولی دی بل از عجیب و غریب. مطلب اگلی بات تھریٹس آف ڈیورس اور سیکنڈ میرج آن بیسلیس ایکوزیشن آف انسینٹی اور تھریٹ ہوتا ہے. یہ کوئی یہ کہ میں دوسری کرنے لگا ہوں. نہیں ایک منٹ, ایک چیز بالکل کلیئر کر لیں. یہ شاید بہت سارے لوگوں کو نا
ہضم نہیں ہوگی بات. لیکن ڈیورس والی بات تو بالکل مرد کو اس چیز کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے. وی آر نیور سیئنگ کہ آپ جو ہے نا وہ بیوی کو بات بات پہ کھانا گرم نہیں کیا میں تمہیں طلاق دے دوں گا, ٹھیک ہے, یہ نہیں کیا میں تمہیں طلاق دے دوں گا. یہ انسانٹی ہے بیسیکلی. اس کے بعد اگلی بات ویسے اس میں ایک چیز کلیئر کر لیں, ویسے یہ تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا ہے اس طرح سے کیونکہ انہوں نے آگے لکھا ہے کہ یہ تھریٹ آف ڈائیورس اور سیکنڈ میرج آن بیسس آف ایکوزیشن آف انسینٹی اور انفرٹیلٹی. یہ بات ویسے ٹھیک ہے کہ کچھ ہمارے وہ جو رورل ایریاز میں یا کچھ ان پڑھ لوگوں میں یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار انفرٹیلٹی کی وجہ سے جی تھریٹ کر رہے ہیں, یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, اس کو بالکل ہم سیکنڈ میرج کے لیے ویسے بھی اسلام میں کوئی ریزن ضروری نہیں ہوتا. نہیں ہے ایگزیکٹلی, میں یہی بات کلیئر کر رہا ہوں, نہ پرمیشن ہے, میں یہی بات کلیئر کر رہا ہوں کہ ویسے سیکنڈ میرج کی بات کرنا اس کو تو کرنا کوئی ایسی بات اس کے خلاف بل لے آنا وہ تو بالکل غلط ہوگا. لیکن اگر اس بیس پہ کوئی بندہ اگلے کو تھریٹ دیتا ہے کہ وہ انفرٹیلٹی ہے, بچہ اولاد نہیں ہو سکتی, اس پہ بھی رول آ چکا ہے, اس پہ بھی رول آ چکا ہے پولیگمی کے لیے, ملٹیپل میرجز کے لیے اس پہ بھی رول ہے کہ آپ کو فرسٹ وائف کی اجازت لینی پڑے گی, اگر اجازت نہیں ہوگی تو یہ بھی پنشیبل بائی لا ہے, ٹھیک ہے. اگین ایک شریعت سے بالکل ہٹ کے بات ہے. یہاں پہ ویسے سیکنڈ میرج کا ذکر ہے, تھرڈ فورتھ کا ذکر نہیں ہے, تو ڈائریکٹ تھرڈ لگانی ہے, ڈائریکٹلی تھرڈ فورتھ کا تھریٹ دینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے چلیں. برنگنگ فالس ایلیگیشن اپون the character of a female member or any member of the shared household. ٹھیک ہے, فیئر انف. فالس ایلیگیشن, ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ ساری چیزیں یہ تو اسلامی قانون کے کسی کو ٹانٹ کرنا, کسی کو الزام لگانا, بیسیکلی willful اور negligent abandonment of the aggrieved person, جان بوجھ کے یا بے دہانی میں, ٹھیک ہے, آپ نے اس بندے کو اگر ابینڈن کر دیا ہے کسی بھی معاملے میں, تو یہ بھی پنشیبل بائی لا ہے. مطلب دس از ایبسولوٹلی ابسرڈ کہ اگر کبھی آپ غلطی سے بچے کو بھول کے چلے گئے ہو, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ داخلے میں سلام نہیں کیا, اگر آپ نے ابسرڈٹی کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو, ٹھیک ہے. دس از ٹاکنگ اباؤٹ دی ابینڈنمنٹ آف دی اگریوڈ پرسن, کہ اس کو آپ کہیں چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, یا اس کو آپ اگنور کر دیں کہیں پہ, ٹھیک ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کون سی معاملہ ہے جس کے اوپر اس کے اوپر بھی کیس ہو سکتا ہے. بچہ سپر اسٹور میں گم گیا ہے, وہ بجائے اس کے اعلان کروائے کہ ماں باپ کو ڈھونڈوانے کے لیے وہ کہ مجھے ماں باپ ابینڈن کر کے اب میں ان کے خلاف کیس کروں گا, اینڈ ناؤ آئی ایم ٹیکنگ مائی مدر ٹو کورٹ. اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اگنور کر کے ابینڈن کر کے چلے جانے کی. اگین وہی کہ مس یوز کی بات ہم کر رہے ہیں. اگر کوئی جان کے کوئی کرتا ہے, جو ہوتے ہیں کبھی کبھار, اس میں وہاں پہ یہ چیز اپلائی کرنا ٹھیک ہے. مس یوز کی اصل میں بات کریں جس طریقے سے وہ بل میں لے کے آئے ہیں. نہیں, اس میں یہ دیکھیں, یہ willful اور negligent abandonment of the agreed person. اب یہاں پہ ایک اور بات یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں, اگر کوئی بندہ آپ کے فیملی ممبر, آپ کی اپنی اولاد میں سے کوئی بندہ وہ ایسا ہے جو کہ نشوں میں پڑا ہوا ہے, جو کہ مثال کے طور پہ گینگز کے اندر انوالوڈ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے, you have to abandon such a person. پہ افیکٹ ہو رہا ہے, گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے. ایڈکٹس جو ہیں ان کے ساتھ ایونچولی یہی ہوتا ہے. دین میں بھی نا ابینڈنمنٹ کچھ حد تک ہوتی ہے, جہاں پہ ایک بندے کو سبق سکھانے کے لیے آپ اس کو ابینڈن کرتے. اس طرح فار ایگزامپل شوہر ہے, وہ بیوی کو ابینڈن کر دیتا ہے کچھ عرصے کے لیے ناراضگی میں کہ بھائی میں گھر کے اندر ہی, ہاں مطلب گھر کے اندر کہ جی میں بستر سیپریٹ کر رہا ہوں اپنا, دوسرے کمرے میں بھیج رہا ہوں, یا اس کو اپنی امی کی طرف بھیجتا ہے کہ جی آپ جائیں میں اس وقت, تو وہ اس پہ بھی کیس ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے مجھے ابینڈن کیوں کیا ہے. تو نہ تو آپ ان کو بریتھنگ اسپیس دے رہے ہیں, نہ ان کو کوئی اور چیزیں دے رہے ہیں, تو اس میں دیر از اے لاٹ آف مس یوز جو اس میں ہو سکتا ہے. یعنی آپ اگر اس کو بالکل آئیڈیل سینیریو میں کہہ رہے ہیں نا کہ جس کو فالو کیا جائے گا, اس کے باوجود اس کے اندر بہت سارے ایسے ایسپیکٹ نکلتے ہیں جہاں پہ اٹ ول بی مس یوزڈ مور دین اٹ ول بی یوزڈ ان اے پراپر وے. اچھا, ایک مسلم ہسبینڈ اس کو کرنا نہیں بلکہ اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹی, مطلب میں اس حجاب کی بات کرنے لگا تھا اس لیے میں نے ان دونوں کی بات کی ہے, ان کو حجاب کرنے کا حکم دینا ہے اس کو لازمی. مطلب ہم دین کی بات کر رہے ہیں, ہم ایبسولوٹ لا کی بات کر رہے ہیں, اللہ ڈیوائن لا, اس کے مطابق اس نے ان کو کروانا ہے یہ کام, ٹھیک ہے. اور یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اگر وہ کروانے کی کوشش کرتا ہے, آبویسلی یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ کوئی وائلنس شروع ہو جائے وہاں پہ, زبردستی کوئی ہاتھ اٹھا کے کروائے, مطلب طریقے سے چلیں گے, کنونس کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ایونچولی اگر آپ دیکھیں گے لا کیا ہے دین میں, تو مرد کا کام ہے, یہ مرد کو حکم دینا ہے, he will be questioned کہ اس نے جہنم کی آگ سے بچانا ہے. تو یہ بالکل اس کے اگینسٹ ہے. ہسبینڈ نہیں کر سکتا. ہسبینڈ اگر کرتا ہے, ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ جی بیوی نہیں کر رہی حجاب, یا نماز پڑھانا ضروری ہے, صرف آپ دو ایک اپنے گھر میں صرف آپ کو کروا سکتے ہیں اور اس پہ پنشمنٹ دیتے ہیں, اور سوسائٹی میں آپ کسی کو نہیں کروا سکتے, زبردستی نماز پڑھا سکتے, صرف اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو. اس لا کے مطابق عمر بھائی میرے خیال سے تو بندے کو شادی نہیں کرنی چاہیے.
اپنا رنگ الگ رہے, بنیادی طور پر جائے یہ بات کچن میں ہے اپنا کھانا خود گرم کرے, اپنی ساکس خود پہنے, اور کیونکہ یو نیور نو, بات صحیح ہوگی نا مجھے پچھلے, یو نیور نو what will aggrieve a person. بالکل یس ٹھیک ہے, جو فیمنسٹ موومنٹ ہے نا اس کا اصل میں جو مسئلہ کیا تھا, اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اٹ بیکیم این انسٹرومنٹ ٹو ڈسرپٹ دا فیملی سینٹرک ماڈل. ٹھیک ہے, فیمنزم اصل میں کیا ہے, جو فیملی سینٹرک سسٹم ہے اس کو توڑنے کا نام ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انکریج کرتی ہے کہ میرج نہ ہو, میرج سے انسان بچے, پریگننسی نہ ہو. ٹھیک ہے, اگر پریگننسی ہو گئی ہے تو اس کو ابارشن کی طرف لے جایا جائے, یہ رائٹ دیا جائے مائی باڈی مائی چوائس کے نام پہ. پرومسکیوٹی جو ہے اس کو پھیلایا جائے, عورت کو جو ہے نا وہ جو آزادی دینا چاہتے ہیں وہ اصل میں سیکشل فریڈمز ہے. اسی لیے یو ہیو اے پرسن لائک ہیو ہیفنر جو پلے بوائے میگزین کا جو ہے نا مطلب اونر بھی ہے, فاؤنڈر بھی ہے, اور پلے بوائے مینشن کا بھی اونر ہے. وہ بیسکلی اپنے آپ کو اوپن فیمنسٹ کہتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عورت کو جو ہے نا سیکشل فریڈم ہونا چاہیے اور سارا کچھ. اس کے علاوہ ریڈکشن آف لارج اسکیل فیملیز ہے, دیٹس پارٹ آف دا فیمنسٹ موومنٹ کہ لارج اسکیل فیملیز نہ ہوں, اور عورت جو ہے ایز اے وومن مطلب ایز اے ہاؤس وائف ایز اے مدر, یہ اس کے اوپر اوپریشن ہے, یہ اس کے اوپر سلیوری ہے, یہ اس کے اوپر وہ جس طرح ان کی آتھرز ہیں انہوں نے لکھا کہ اٹس کمفرٹیبل کنسنٹریشن کیمپ. دس از دا کائنڈ آف لینگویج دیٹ دیو یوزڈ. پھر گیونگ پریفرنس ٹو کریئر اوور فیملی, نیوکلیئر فیملی کو انکریج کرنا رادر دین دا ہول فیملی, ڈیورسز کو انکریج کرنا کہ بھائی ہسبینڈ سے کوئی زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے ڈیورس لو, نکلو یہاں سے باہر. ٹھیک ہے, سنگل پیرنٹ ہوڈ کو انکریج کرنا کہ جی ٹھیک ہے بچے بھی اس طرح رہ رہے ہیں, یا پھر وہ جو LGBTQ موومنٹ کے اندر اگر آپ ہو نا فادر مدر اس قسم کی چیزیں جو ہیں, تو یہ انڈیویجولسٹک لائف اسٹائل کو پروموٹ کرنے کی طرف لے جایا جا رہا ہے, جہاں پہ آپ کی ٹوٹل جو ہیپینس ہے وہ فیملی سے نہیں آئے گی, وہ آئے گی کوآپریشن سے. یو ول فائنڈ ہیپینس ان واٹس ایپ اینڈ فیس بک اینڈ ایون ٹنڈر ایپ کے اوپر, آپ سوشلائزیشن بھی آپ کی ایپ, اینڈ انڈیویجوالٹی. ہاں, اور انڈیویجوالٹی بھی ایسی جو کہ آپ سارے وہی برانڈز پہنتے ہیں, اور آپ کو لگا کہ بیکاز یو ویئر دا سیم برانڈ یو آر انڈیویجول. یو نو, سو دس از دا کائنڈ آف تھنگ دیٹ دے آر موونگ ٹوورڈز. اینڈ ایون آپ اپنی سوشلائزیشن کے لیے آپ انہی کوآپریشن کی طرف ڈپینڈ کریں گے, ریلائی کریں گے. آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے مرنے تک یہ کوآپریشنز آپ کو اون کریں گی. بالکل, دس از بیسکلی دا انٹائر, اس پورے مسئلے کا نا پری ٹیکسٹ یہ تو ایک چھوٹا سا قطرہ ہے بارش کا, یہ تو چھوٹا سا قطرہ ہے جس کے پیچھے جو اصل اسٹارم ہے نا وہ کچھ اور ہے. یہ آہستہ آہستہ دیکھو دے گوئنگ ٹو چپ اوے ایٹ بیسکلی جو آپ کا جو فیملی سینٹرک یونٹ ہے. اس پہ کتاب ہے, اس کا نام ہے اسلام اینڈ لبرلزم بائی جوسف مساد, جوش پرسن. ہی ایکچولی روٹ دس ان ہز بک. ہی روٹ کہ اسلام اور liberalism was created to undermine Islam. بالکل, he's a Jew and it's a very interesting read. He wrote in this book کہ liberalism was created to undermine Islam. Why do that? He said جب colonialism start ہوا ہے اور UK سے مطلب برٹش, فرینچ, ڈچ, جہاں پہ بھی دنیا میں پھیلے ہیں, ان کو آگے مسلمان ملے. اچھا, ان کو پتا تھا کہ مسلمانوں کو یہ کہنا کہ بھائی دین ان کا چھوڑ دو, یہ مارمنٹ. اور اس ٹائم پہ آپ کی جو نا خلافت بھی موجود تھی, تو اس ٹائم پہ خلیفہ اگر ایک حکم دیتا ہے نا کہ بھائی سارے کے سارے پکڑ کے ان کو جو نا کالونائزر کو باہر نکالو, تو ساروں نے ایک ساتھ اکٹھا ہونا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے ان کو نا مسلمانوں کو چینج کروانا ہے, ہم نے ان سے ان کا دین جو ہے وہ چھڑوانا ہے, لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے. So how do we do that? So they came up with this wonderful idea called liberalism. And the idea behind this was that you can be a Muslim, but certain ahkam of Allah subhanahu wa ta'ala you don't need to follow. جو ہمارے colonial powers کے ساتھ سوٹ کرتے ہیں وہ سارے ٹھیک ہے, you can be a nice person, you can be kind hearted, you can be blah blah blah, but certain aspects تمہارے جو دین کے ہیں نا وہ ہمیں چبھ رہے ہیں. بڑے اچھے ورڈز یوز کرتے ہیں, انلائٹنڈ اسلام. یہ انلائٹنڈ اسلام کیا ہوتا ہے؟ اسلام وہ ہوتا ہے جو اوریجنل اسلام ہے, اور اسی والے سے انہوں نے فیک اسکالرز بھی ہمارے درمیان کھڑے کیے ہیں, یو نو, ایسا بھی جو ہماری وائڈ میجورٹی جو ہے آہستہ آہستہ اس طرف جا رہی ہے, فالو کر رہی ہے, کیونکہ وہ ایسا اسلام کا وہ پیش کر رہے ہیں جس میں یو ڈونٹ ہیو ٹو ریئلی لیو اینی تھنگ اینڈ انجوائے یور لائف ان یور اون کیپیسٹی. بالکل ایسے فٹ رہتا ہے نا, ہاں وہ فٹ ہو جاتا ہے, کے اندر ایسے فٹ ہو جاتا ہے. یو آر اسلامک, یو آر این اسلامک انڈیویجول جو کہ پریکٹسنگ ہے, اور ایٹ دی سیم ٹائم ہم لوگ کئی دفعہ رینڈ رپورٹ کو ڈسکس کر چکے ہیں اپنے پروگرامز کے اندر ملٹیپل ٹائمز, اور اس کے اندر یعنی رینڈ ان کا بہت بڑا تھنک ٹینک ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی گلی محلے کا بچہ تھا جس نے جو نا رپورٹ بنائی ہے. رینڈ ان کا بہت بڑا تھنک ٹینک ہے. ان کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر 2 ڈاکومنٹس جو کلیئرلی پڑے ہوئے ہیں 2007 کے اور اس کے آگے کے, اس میں اپ گریڈز بھی ہو چکے ہیں. اس میں وہ بڑے واضح طور پر بتا چکے ہیں کہ اگر ہم لوگوں نے مسلم ورلڈ کو کنٹرول کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں ان کے بیچ میں ماڈرنزم کو انکریج کرنا ہوگا, ماڈرنسٹ اسکالرس کو پچ کرنا ہوگا,
اور ان کے جو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں, the laws of Allah subhanahu wa ta'ala, we have to change them ever so slightly. بالکل آہستہ آہستہ چینج کریں گے, بیکاز ایک دم سے اگر آپ کہیں گے نا کہ جی ہم تمہارے قرآن کو نہیں مانتے, مسلمانوں نے ہمارے گلے کاٹ دینے, ٹھیک ہے, یہ یعنی ان سے پنگا کرنے والی بات ہوگی. لیکن ہم کیا کرو, ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو صرف یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمان رہو, تم کلمہ پڑھو, سارا کچھ کرو, لیکن تمہارے کچھ قوانین کو ہم آہستہ آہستہ آلٹر کریں گے. تو یہ جو ہم نے بل ابھی پڑھا ہے, اس میں دیکھیں کتنی باتیں ایسی ہیں جو آپ کے اسلام کا جو بنیادی فیملی سینٹر میں, یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرتے ہیں اس کے فوراً بعد یہ کہتے ہیں انشکر لی ولی والدیک, اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا. اللہ جہاں اپنا ذکر کرتے ہیں وہیں کہتے ہیں وبالوالدین احسانا, یعنی اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے بعد جو نیکسٹ چیز کہہ رہے ہیں وہ والدین کی. تو آلریڈی ہمارے یوتھ کا تو بیڑا غرق انہوں نے میڈیا کے تھرو کر دیا ہوا ہے, ڈرگز کے تھرو کر دیا ہوا ہے, باقی جو فحاشی اور اس کے پروگرامز آتے ہیں اس کے ذریعے کر دیا ہوا. اب آپ چاہتے ہیں ایک بل پاس کر کے جو رہی سے کسر ہے وہ بھی نکال دیں. یعنی ماں باپ, یعنی ایک تو بچوں کو پہلے آپ نے بغیرت ترین کانٹینٹ دکھا کے ڈرگز کے نشے میں لگا کے آدھی عوام کو پاک کیا ہوا ہے. اسکولوں کالجوں میں کوئی ایتھیکل مورل ٹریننگ نہیں ہے. دیکھو کس طرح سے یہ اپنے پونز کو پلیس کرتے ہیں, دے پلینگ اس لائک چیس, یعنی کس طرح سے انہوں نے اپنے جو ہے نا مورے کس طرح سے موو کیے ہیں. ایک طرف اسکولنگ سسٹم لا کے دے دیا, پچھلے 2 ایپیسوڈ پہلے ہم لوگوں نے بات کی تھی, آر اسکولز میکنگ اس ڈمر. اسکولز میں سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے سوائے ایتھکس, مورالٹی اور کیریکٹر کے. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے بھائی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ابھی ماحول چل رہا ہے اس وقت ہمارے یوتھ کا, انفارچونیٹلی یونیورسٹیز میں سب کو پتہ ہے افیئرز اور یہ فرینڈ شپ, بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ. آپ یہ بتائیں, ہر سین پرسن اس کو بڑے آرام سے سمجھ لے گا کہ جب ایک جگہ پہ بڑا سیریس افیئر چل رہا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا, تو کیا وہ پیرنٹس کی انٹروینشن چاہے گا یا اس کو اوائڈ کرنا چاہے گا؟ اوائڈ ہی کرے گا. جب اس طرح کا بل آئے گا جیسے ابھی آپ نے کہا ہے, تو یہ تو ان کو پوری سپورٹ مل جائے گی. اور پھر وہی بات ذہن میں رکھیں, وہ ابھی بچے ہیں, وہ شاید ابھی 18 سال کے ہیں, 17 سال کے ہیں, چلیں 20 سال کے ہیں, ابھی انہوں نے چیزوں کو ایکسپیرینس اس طریقے سے نہیں کیا ہوا. وہ جب 30-40 یا جو بڑے بزرگ جو جس تجربے سے گزر کے جس تجربے پہ پہنچے ہوتے ہیں, ابھی وہ وہاں تک نہیں ہے. وہ بعد میں جا کے شاید خود اس چیز کو کنڈیم کریں, ریئلائز کریں اور کرٹیسائز کریں کہ ہمیں کیوں نہیں روکا گیا اس ٹائم پہ. آپ لوگ تو بڑے ہیں جو بلز بنا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, آپ لوگ تو یہ چیزیں سمجھتے ہیں. مطلب میں سین پرسنز, نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں, صحیح مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, جو ایجنڈا کے اندر بڑے بیوٹیفل ٹائٹلز کے ساتھ ڈومیسٹک پریونشن پروٹیکشن بل, اس کے ساتھ جو نیچے سے ایجنڈا اصل میں لایا جا رہا ہے, ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں. جو اس طرح سے پلے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ہم یہ دعا کرتے ہیں کیونکہ بہت سخت پکڑ ہوگی اس پہ, کیونکہ آپ مسلمانوں کی ریاست, مسلمانوں کی ملک میں آپ اس طرح کی چیزیں لے کے آ رہے ہیں. اس طرح بھی ریسنٹلی وہ واقع ہوا تھا جہاں پہ اسکول کے اندر یعنی یونیورسٹی میں پرپوزلز ہو رہے ہیں اور گلے مل رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہے ہیں. تو اب جن ماں باپ کو پتہ چلے گا وہ بچے کو ڈانٹیں گے نہیں اس بات پہ, ڈانٹیں گے بچہ کہے گا, کیونکہ دیکھیں نا جب وہ پوسٹ آئی تھی اس کے نیچے جو لبرل طبقہ تھا نا وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے, ویری گڈ, ماشاء اللہ, ویری گڈ, ویل ڈن, ویل ڈن. اچھا جو لوگ ذرا کنزرویٹو ہیں, جو دین کو پڑھنے والے ہیں, ان کا بھائی غلط ہو رہا ہے, پروپوز کریں, ضرور کریں, شادی کا پیغام کریں, لیکن تھرو پراپر چینل کریں. دیٹس واٹ دی دین ٹیچز اس. اچھا اس پہ جو یونیورسٹی نے ایکشن لیا اس کو بھی لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ آپ نے ان کو ایکسپیل کیوں کیا ہے. ٹھیک ہے, اب یونیورسٹی بھی ابیوز کر رہی ہے آپ کو, یونیورسٹی بھی یعنی اپنے انہوں نے پھر رینسٹیٹ کر دیا, ان کو واپس کر دیا تھا. ہاں تو دیکھیں نا یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کتنا زیادہ اس سسٹم کی طرف ہم جا رہے ہیں جہاں پہ جو ایکچولی لبرل سسٹم ہے, جہاں پہ یو آر ایٹ لبرٹی ٹو بیسکلی سیکشل فریڈمس کی بات ہو رہی ہے. بچہ آزاد ہے, ماں باپ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. لڑکی کہتی ہے جی میں نے آئی وانٹ ٹو بی اے پروسٹیٹیوٹ, شی سیز آئی وانٹ ٹو بی دس, آئی وانٹ ٹو بی اے ٹک ٹاک اسٹار, آئی وانٹ ٹو سیل مائی سیلف آن لائکی اور واٹ ایور جو بھی ایپس اویلیبل ہیں. تو کرے, ماں باپ اس کی نہ تو پرائیویسی میں انویٹ کر سکتے ہیں نہ تو کچھ کہہ سکتے ہیں. تو کس کلچر کی طرف آپ جا رہے ہیں؟ یعنی آپ اس بغیرتی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تھرو دس ایکٹ اینڈ بل, جہاں پہ آلریڈی آپ نے نہ تو کوئی ایتھیکل مورل ٹریننگ کا کوئی میکینزم رکھا ہوا ہے, اسلامک اسٹڈیز ویسے ہی نہ ہونے کے برابر ہے, اوپر سے آپ نے جو ہے وہ کانٹینٹ جو ہمیں دیا ہوا ہے تھرو سوشل میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا, جس قسم کے ڈرامے فلمیں ہمیں آپ دکھا رہے ہیں, ہمارے بچوں کو دکھا رہے ہیں, اس کے بعد آپ بل بھی پاس کرتے ہیں کہ جو لاسٹ کیل ہے نا وہ بھی لگا دی جائے. دا لاسٹ نیل ان دا کافن از دس, کہ بس اب ماں باپ جو ہیں, تو مجھے پھر بتائیں ماں باپ کا پرپس کیا ہے دنیا میں؟ ماں باپ اگر بچے کی تربیت نہیں کر سکتے تو ماں باپ اپنے آپ کو خودکشی کر کے مار دیں. وہ سینیٹر مشتاق نے بڑا اچھا آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ وہ محنت بھی کرے باپ, جھڑکیاں بھی کھائے, پتہ نہیں کیا کیا, پسینہ, شادی نہیں کرنی چاہیے اس کو, اکیلا رہنا, خون پسینہ ایک کرے, وہ اسی لیے نہیں کرتے باہر, ایک کر کے بڑی محنت سے پال پوس کے بچے کو بڑی ساری مسائل بھگت کے بڑا کر رہا ہے. اور بچہ جو ہے نا وہ آگے سے, وہ تو ابھی نہ سمجھ ہے بچہ, وہ آگے سے اس کو اتنی لبرٹی آپ دے دیں جی, وہ اسی کی کسی فیلنگ پہ کہ جو اس نے تھریٹ فیل کیا, وہ آپ باپ کو پکڑ کے ڈسپلن کرنا شروع کر دیں. یار کنفیوژن ہے چھوٹی چیز ہے بھائی کہ I really like and appreciate the recent courageous moves by our
ریسپیکٹڈ پرائم منسٹر صاحب, ان کی اسپیچز بھی آپ دیکھیں اور بڑی انہوں نے ماشاء اللہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں باتیں کی, اور ایسی بڑی مووز آپ کو ملیں گی ماشاء اللہ. ایک طرف یہ چیز ہو رہی ہے اور دوسری طرف انڈر دا ریڈار اس طرح کے بل پاس ہو رہے ہیں, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ مزے کی بات ہے انہی کی پارٹی نے, یہ انہی کی طرف سے, یہ گورنمنٹ کے دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک گورنمنٹ بل لے کے آ سکتی ہے اور ایک پرائیویٹ بندہ بل لے کے آ سکتا ہے. یہ گورنمنٹ کی طرف سے لایا گیا. لیکن وہ پاس کیسے ہو گیا؟ کیونکہ وہ تو لا الہ الا اللہ کی بات کر رہے ہیں. میں حیرت کی بات ہے ایک بندہ بولا ہے صرف, اس ساری بات پہ اس ساری بات پہ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. ٹاک از چیپ, سب ہر کوئی کر سکتا ہے. اب مجھے بھی بٹھا دیں یہاں پہ 1 گھنٹے تک بہت ساری کہانیاں تقریریں کر سکتے ہیں, لیکن اف وی آر ناٹ سیئنگ کانکریٹ اسٹیپس آن دا بیسس آف اسلام, تو اسلام کے بارے میں خوبصورت باتیں تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور اچھی باتیں دیواروں میں بھی لکھی ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. اچھا حیرت کی بات ہے, پتہ نہیں کیا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, عجیب عجیب کام, کنٹراڈکشن. آرٹیکل 35 کے مطابق پروٹیکشن آف فیملی, وائف, چائلڈ اور پروٹیکشن آف دا انسٹیٹیوٹ آف ہوم, میں ایگزیکٹ ورڈ نہیں کوٹ کر رہا لیکن اس طرح کے ورڈز ہیں اس کے. یہ آرٹیکل 35 ہے کانسٹیٹیوشن کا. کیا یہ بل جو ہے یہ اس کے خلاف جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ یہ پروٹیکشن آف دیٹ انسٹیٹیوٹ ہو رہی ہے اس کے ذریعے ہوگی. یہ تو اس کو توڑ رہا ہے, آزاد کر رہا ہے, کھلا, اس کو بھی کھلا چھوڑ رہا ہے, اس کی بھی گرہ کھول رہا ہے, اس کی بھی گرہ کھول رہا ہے. یہ جو لبرل طبقہ ہے نا, یہ کہتا ہے کہ ویسے یہ کہتے ہیں ہم بہت زیادہ لبرل ہیں, لبرل سو ٹو اسپیک, لیکن ایکچولی یہ دنیا میں سب سے زیادہ نیرو مائنڈیڈ لوگ ہیں, سب سے زیادہ نیرو مائنڈ, اور ان کے اندر ٹالرنس سب سے کم ٹالرنس ان لوگوں کے اندر. یہ جو ریلیجس ہپوکریسی بھی سب سے زیادہ ہے. کیوں؟ مورلز اپنے کچھ اسلام سے لے لیں گے. پتہ کیوں ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے گا, جو ان کی بتائی ہوئی چیز کو صحیح سمجھے گا اور ان کے بتائے ہوئے لائف سٹائل کے اوپر چلے گا, وہ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو شخص بھی ہے وہ جاہل ہے, وہ پینڈو ہے, وہ ایکسٹریمسٹ ہے, وہ مولوی ہے, ٹھیک ہے, وہ فار رائٹ ہیریٹک ہے, اور اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا خوبصورت قسم کے وہ ٹرانسفوب بھی ہے اور وہ ہوموفوب بھی ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا اس کو نیم دے دیں گے, اور اس کے بعد مسوجنسٹ بھی ہے وہ, اور اس کے بعد وہ اس کا سارا کیس وہیں پہ کلوز کر دیں. صحیح بات ہے. اچھا ایک چیز مجھے ذہن میں آئی تھی, میں تھوڑا سا ٹاپک سے ذرا سائڈ پہ آ رہا ہوں, لیکن اس کا تعلق بھی خیر بریکنگ آف فیملی ٹائز کی ہم بات کر رہے ہیں. ایک ریسنٹ آن لائن سیریز اسٹارٹ ہوئی, پروگرام ہے, اٹس لائک اے سیزن, جس کا نام مڈ سمر کیوس ہے. اینڈ دس از اے سیریز دیٹ از اسٹارٹیڈ ان اسلام آباد میں شوٹ ہوئی ہے, ریکارڈ ہوئی ہے, سارا کچھ ہوئی ہے, جہاں پہ ٹین ایجرس کی لائف کو ڈپکٹ کیا گیا. اور میں نے اس کا فرسٹ ایپیسوڈ دیکھا اور میرے چھکے چھوٹ گئے کہ کس قسم کا ایبسولوٹ اٹر ٹریش ہم اپنے نوجوانوں کو دکھانا چاہتے ہیں. اٹس این انڈیپینڈنٹ فلم پروجیکٹ جو بھی ہے, بٹ the kind of culture and the kind of thing that they're showing in that is not even a representation of 0.1% of Pakistan, first of all. اور جس قسم کا اس کے اندر انہوں نے پارٹی کلچر اور اس قسم کی چیزیں دکھائی ہیں, مطلب انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ کانٹینٹ ہم اپنے یوتھ کو دکھانا چاہ رہے ہیں. صحیح بات. Is this the kind of content we want our youth to see and be inspired by, جہاں پہ فیملی کو بریک کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ بل کام کر رہا ہے, دوسری طرف میڈیا کے اندر اس قسم کے پروگرامز ہیں جو کہ بچوں کو کرپٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہ جو لائف سٹائل اس میں بچے گزار رہے ہیں, لائک ان دیٹ ایپیسوڈ, جس قسم کا لائف سٹائل وہ بچے گزار رہے ہیں, جس قسم کے کپڑے وہ پہن رہے ہیں, جس قسم کے حلیے انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں, جس قسم کی وہ لیسبینزم اور جو کچھ بھی وہ دکھانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر, if that is what you want our youth to become, and اس کے اوپر اگر پیرنٹس آبجیکٹ کرتے ہیں یا پیرنٹ ڈسپلن کرتے ہیں, بجائے کہ بچے کو ٹوکنے کے آپ ماں باپ کو پکڑ کے بند کر دیں. اچھا ضیاء بھائی, ساری اوور آل ہماری میڈیا پریڈومیننٹلی جو ڈرامے اور فلمیں ہیں جو اوور آل وہ سارا اسی طرف ہی لے کے جا رہے ہیں. یہ تو آپ نے جو بات کی ہے تو بڑی ویسے شاکنگ ہے, میں نے نہیں سنا ہوا تھا اس کے بارے میں, لیکن یہ کوئی پتہ نہیں, کوئی بتا رہا تھا مجھے یہ ایک ڈرامہ بھی چل رہا ہے آج کل, مجھے تو نہیں پتا, خدا اور محبت, اس میں بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ جی وہ نہیں بنی محبت تو وہ ملنگ بن گیا بندہ, وہ ملنگ بن کے یعنی وہ اللہ کے قریب ہو گیا چھوڑ کے. اور وہ چونکہ ہمارے لوگ دین نہیں نا پڑھتے زیادہ, تو ان کو یہ چیزوں میں کنفیوزڈ ہیں, تو لگتا ہے کہ واقعی وہ اللہ والا بندہ بن گیا, بڑا ملنگ بن کے, حالانکہ ملنگ بننا کوئی دینی کوئی اسلامی کسی طرح سے بھی اسلام کے ساتھ نہیں ہے. تو بڑے ملٹیپل ڈائمینشن سے خراب عجیب سے کانسیپٹس آ رہے ہیں. یعنی محبت میں ناکامی,
وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا, ملنگ بن گیا. یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا مڈ سمر کیوس والا جو بتا رہے ہیں آپ, یہ ایک ٹین ایج نے بیسیکلی اس کو ڈائریکٹ کیا اور بنایا, انڈیپینڈنٹلی کیے. آج کل تو دیکھیں کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ کانٹینٹ کریٹ کر سکتا ہے, لیکن حیران انسان تب ہوتا ہے نا کہ جب آپ کی جو مین اسٹریم میڈیا اس کو تھوڑا اپروو کرنے کی کوشش کرے اور سیلیبریٹی اس کے بارے میں بات کریں. ویسے ایک چیز ہے, اس کے کامنٹس میں اگر آپ جائیں تو لوگوں نے بے تحاشا اس کی کلاس لی ہوئی ہے, لیکن میں یہ بھی حیران ہوں اس کی کلاس جو لی گئی ہے وہ اس کے کانٹینٹ پہ نہیں لی گئی. لوگوں نے کلاس لی ہے کہ یار اس میں تو ڈائریکشن ہی نہیں ہے, تم نیٹ فلکس سے انسپائر ہو کے تم نے کیا ہے, تم نے تمہارے اینگلز کیمرہ ٹھیک نہیں ہے, تمہاری لائٹنگ ٹھیک نہیں ہے, ڈائلاگس نہیں ہے, اسٹوری نہیں ہے, اس چیز پہ ہو رہی ہے, لیکن کانٹینٹ پہ بحث کرنے والے کوئی لوگ نہیں ہیں. اور کانٹینٹ پہ بھی یہ بحث کیا کہ 4 بجے کون سی پارٹی ہوتی ہے, یہ جو پارٹی ہو رہی ہے 4 بجے, یہ کون سی پارٹی ہوتی ہے. نہیں, میں جس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس میں ڈریسنگ دیکھو, اس میں کلچر دیکھو, آپ اس میں جو ایف ورڈ بار بار یوز ہو رہا ہے, ابیوسو لینگویج ہے, جو کلچر دکھایا گیا ہے, یہ اس کے بارے میں کسی نے اس کے بارے میں بات نہیں. دیکھیں یہ اسی طرح کے چینل جب اس طرح کے پروگرامز کو مین اسٹریم نیوز آؤٹ لیٹس پروموٹ کرتی ہیں نا کہ یہ بڑا اچھا آیا ہے, نیو انیشیٹو ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے کچھ اور ہاتھ ہے. کیونکہ اگر ہاتھ نہ ہوتا تو ہزاروں لوگ اپنے شوز کریٹ کرتے ہیں, ہزاروں لوگ اپنا کام کرتے ہیں, اس پہ کیوں نہیں بولتے آپ. یعنی فار ایگزامپل ہمارے جاننے والے بھی کئی ایسے وہ ہیں جو کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر کبھی ان کی طرف سے ڈان یا ایکسپریس ٹریبیون کی طرف سے آرٹیکل نہیں آیا. لیکن یہ جمعہ 8 دن ایک شو آتا ہے اور پہلا ایپیسوڈ آیا اور آپ نے اس کے بارے میں آرٹیکل پہ آرٹیکل لکھنا شروع کر دیے اور ایک ڈسکشن شروع کر دی کہ جی بڑا اچھا شو آ رہا ہے. سو دس شوز یو کہ دیر از سم ادر ایجنڈا پلینگ ان دی بیک. دیکھیں میں آپ کو نا ٹائم بھی ویسے کافی ہو گیا, لیکن بہرحال میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں آف اے سسٹم جہاں پہ ایک لڑکی جو ہے وہ اپنے فیملی سے جدا ہو کر ایک ایکشن کرتی ہے اور پھر اس کا ایکشن کا نقصان کیا ہوتا ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک فون کال ریسیو ہوا ایک لڑکی کا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ضیاء بھائی میں, وہ رو رہی تھی فون کے اوپر, انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد میں ایک ہاسٹل میں ہوں اور میری شادی جو ہے وہ لو میرج ہوئی تھی. میں نے ماں باپ کو نہیں بتایا اور میں نے لڑکا جو میرے یونیورسٹی کا فیلو تھا اس کے ساتھ شادی کی, نکاح کیا اور ہم لوگ کہیں بھاگ گئے, یورپ چلے گئے. اور کیونکہ وہ یہاں رہتی ہاسٹل میں تھیں تو ماں باپ کسی اور مطلب شہر میں تھے, تو وہ یہیں سے نکل گئے آگے, ماں باپ کو پتہ نہیں چلا. وہاں جا کر انہوں نے کال کیا اور اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ بھائی میں نے شادی کر لی ہے اور میں اس لڑکے کے ساتھ بھاگ کے آ گئی ہوں اور اب میرا پیچھا نہ کرنا اور زندگی بس ایسی گزرے گی اب. تو ظاہری بات ہے ان کے فادر جو تھے ہی واز ایبسلیوٹلی فیوریس, ہر مدر واز فیوریس. ان کے 2 بھائی تھے وہ بہت غصے ہوئے اور انہوں نے یہی کہا کہ بس اگر یہ لڑکا یہاں آیا تو ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے وغیرہ وغیرہ. کہ مطلب آپ بجائے پراپر چینل کے تھرو آ کے شادی کرنے کے آپ نے مطلب کیا کیا کہ آپ لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہیں. خیر بہرحال وہ مطلب چلی گئی وہاں پہ. وہ لڑکا جو تھا جس سے ان کی شادی ہوئی وہ وہاں جا کے پتہ چلا کہ بہت ابیوسو نکلا. اس نے ان کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس بھی کیا, اس نے بہت زیادہ ان کو پیٹا اور مارا, اور اس کے بعد ان کی اولاد بھی ہوئی, اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی ڈیورسڈ ہر. اینڈ ڈیورس کرتے وقت اس نے جو بات کہی تھی ان کو وہ یہ کہا تھا کہ جو اپنے باپ کی نہیں ہو سکی وہ میری کیا ہوگی. اس لڑکی نے اس لڑکے کے پیچھے اپنے باپ کو چھوڑا تھا, اپنے بھائیوں کو چھوڑا تھا, اپنی ماں کو چھوڑا تھا, اپنی بہنوں کو چھوڑا تھا, اپنے چچا تایا ماموں سب کو چھوڑا تھا اس کے پیچھے. اور وہی الٹا اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ جو اپنے باپ کی نہیں ہو سکی میری کیا ہوگی, اور وہ اس پہ ڈومیسٹک وائلنس بھی کر رہا ہے. سچویشن یہاں تک پہنچ گئی کہ جب یہ یہاں پہ آئیں تو کہتی ہیں کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اس نے ڈیورس دے دیا, میں یہاں پاکستان واپس آ گئی ہوں, میں اس کے پاس جا نہیں سکتی کیونکہ اس نے ڈیورس دے دیا, آگے میں پیرنٹس کے پاس بھی نہیں جا سکتی کیونکہ وہاں گئی تو میری ٹانگیں توڑ دیں گے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے تو ان سے بھاگ کے شادی کی تھی, اب میرے پاس بچہ بھی ہے اور اب میں کیا کروں. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر نا عورت کے نکاح کے اندر ولی کا معاملہ رکھا ہے کہ ولی کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ جو بات ہم نے پہلے کی تھی کہ جب آپ شادی کرتے ہیں اور لڑکے کو پتا ہوتا ہے نا کہ اس لڑکی کے پیچھے اس کا باپ بھی ہے, اس کا بھائی بھی ہے, اس کے کزنز بھی ہیں, اس کا فلان ٹمکان سارے ہیں, پوری فوج ہے, تو وہ پھر ڈومیسٹک وائلنس کرنے سے پہلے 50,000 دفعہ سوچتا ہے کہ بھئی میں کروں یا نہ کروں, کیونکہ یہ لڑکی لاوارث نہیں ہے, اس کے پیچھے اس کا باپ بھائی سارے موجود ہیں. تو آٹومیٹکلی ہمارا جو دین ہے نا اس کے اندر ایک ان بلٹ فیملی سسٹم کے اندر ایک ان بلٹ میکنزم موجود ہے کہ جو کہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس. سو یو ڈونٹ نیڈ اینی لاز اور ریگولیشنز اور رولز, اور اگر ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ بنا سکتے ہو براڈ کیٹیگری میں. سو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دیا تھا کہ تمہارا ولی کا ہونا ضروری ہے, کیوں تم نے اپنے ہی پاؤں سے پہ کلاڑی مار کے اس کو توڑا ہے.
why did you break when Allah gave you something, why did you leave it? میں نے ان کو یہ کہا, میں کہا اب بہرحال جو بھی ہے, اب آپ کے پاس سولوشن اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کے پاس واپس جائیں. یو گو بیک ٹو فادر. ٹھیک ہے, گالیاں بھی پڑیں گی, مار بھی پڑے گی, جوتے پڑیں گے, کھاؤ آپ جوتے, لیکن تمہارے پاس ان کے علاوہ اب چارہ کوئی نہیں ہے. جو بھی بات ہے, they are still your parents, they are still your brothers and sisters, they will keep you. ہاں وہ غصے ہوں گے اور ان کا رائٹ ہے غصہ ہونا, اور لوگوں نے دوبارہ ابیوز ہی کرنا ہے کہ دوبارہ کہیں باہر گئی. ہاں تو یہی بات. تو اس لیے بات یہ کہ جب ہمارا اسلام جو ہے وہ یہ فیملی کا سسٹم پورا پرووائڈ کرتا ہے, کون سا بھائی ایسا ہے جو کہ چاہتا ہے کہ اس کی بہن کو مارا جائے؟ کون سا باپ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کو پیٹا جائے؟ نہیں چاہتا کوئی بھی. سو اسی لیے جو ہمیں ہمارے دین نے کہا لو فار یور بردر واٹ یو لو فار یور سیلف. اگر میں چاہتا ہوں کہ جی میری بہن کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرے, تو میں کیوں چاہوں گا کہ کسی اور کی بہن کے ساتھ میں برا سلوک کروں؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے دین کے پرنسپلز ہیں. انفارچونیٹلی یہ جو بل ہے اس میں اس کی انٹینشن مجھے نہیں پتا کیا ہے, آئی ڈونٹ نو. ڈومیسٹک وائلنس ہم لوگ پہلے ڈس اپروو کر رہے ہیں, ہم اس کے حق میں نہیں ہیں, لیکن جس طریقے سے یہ لے آؤٹ کیا گیا ہے دیٹ از ویری شیمفل اینڈ ویری یعنی انفارچونیٹ ٹو سی دس ٹائپ آف ڈاکومنٹ کمنگ آؤٹ آف اسلامی جمہوریہ پاکستان. ابھی میں اس کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ اس ڈاکیومنٹ کو جو سینٹ میں اپروو کرنے والے لوگ ہیں نا, میں ان کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب یہی لوگ ٹاک شوز میں آتے ہیں, انٹرویوز میں آتے ہیں, اور اس کے بعد ایک دوسرے کو انسلٹ اور ریڈیکیول بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک دوسرے کو اسٹاکنگ بھی ہوتی ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کس طریقے سے بیک اینڈ پہ انفارمیشن نکالی جاتی ہے, سب کرتے ہیں. تو آئی want to see these things also applied in the public sphere as well. میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے اوپر آ کے شوز کے اوپر گالیاں دور کی بات ہے, تھپڑ تک پہنچ جاتی ہے بات. چھوڑیں آپ سینٹ میں دیکھیں یہ بل پاس ہو رہا تھا اس ٹائم پہ ایک دوسرے کو کتابیں ماری جا رہی تھیں. I want to see these people behind the bars for at least 1 year and paying a fine of 1 lakh rupees for the very reasons. For the very reasons. اس وائلنس پہ نہیں کسی کی غیرت جاگی. بل جو بل میں یہ غیرت دکھا رہے ہیں نا ایک طرح سے, اس میں نہیں جاگی. ہم وہ پریکٹس ہی نہیں کر رہے وہاں باقی جگہوں پہ. اس جگہ پہ لا کے ہم نے یہ بل لانا ہے جی یہاں پہ نہ. کے اندر کتابیں آپ نے ایک دوسرے کو بل کی اٹھا کے ماری ہیں, جو بجٹ ڈاکومنٹ اٹھاؤ ادھر ادھر پھینکے ہیں, وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. مطلب اس پہ کوئی کسی پہ ان کو اس پہ لگنے چاہیے نا جی پی ایس ٹریکر ساروں. اور یہ تو تھریٹ بھی نہیں ہے پین کاز کرنے کا, یہ تو پین کاز کی گئی ہے. صحیح بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا بڑا ہی اس سے پتہ چلتا ہے مقصد کچھ ہو رہا ہے نا اصل میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ the purpose is not this. فیملی فیبرک اس میں بریک کرنا چاہ رہے ہیں. وہ جو پہلے زیادہ نے پوری ایک سٹوری بتائی ہے نا کہ وہ انڈیویجولزم کی طرف جا رہے ہیں. ویری ویری ایویڈنٹ اور ویری ویری کلیئر. میرے خیال سے اینی ون ود سنگل برین سیل ہی کوڈ انڈرسٹینڈ دس. چلے میرے خیال ہے آج ہماری میڈیا ٹیم دوبارہ سے اشارہ کر رہی ہے کہ اس کو 2-3 گھنٹے اور نہیں, ایز آلویز وہ اشارہ یہی ہوتا ہے کہ یار ریپ اپ کریں, ٹائم بہت ہو گیا, گھر جانا ہوتا ہے. تو گائز آئی ہوپ کہ آج کی اس ڈسکشن میں کچھ فوڈ فار تھاٹ ہم نے آپ کو دیا ہوگا. آئی ہوپ کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اصل میں جو ہمارا دین ہے وہ فیملی کا جتنا تحفظ ہمارا دین کرتا ہے اور کوئی دنیا کا ازم نہیں کرتا. اور میں یہ بات چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو رائٹس اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر عورت کو دیے ہیں اور جتنی پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر عورت کو دی ہے, اتنی پروٹیکشن اتنی حفاظت عورت کی کسی اور نہ تو ریلیجن میں نہ کسی اور ازم کے اندر. دس از ایبسولوٹ 100% گارنٹیڈ. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم صرف دین اسلام کو امپلیمنٹ کر لیں اور اس کو فالو کر لیں, الحمدللہ اٹ ول میک دا ورلڈ اے بیٹر پلیس اینڈ اٹ ول میک آر پاکستان اے مچ بیٹر پلیس. اگر ہم لوگ صرف یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ماں کا درجہ جو ہے وہ باپ سے بھی اوپر کیا گیا, یعنی کہ 3 گنا ماں کو کہا گیا اور یعنی 3 گنا کہا گیا کہ ماں زیادہ ڈیزرونگ ہے تمہارے ٹائم کی, تمہارے اٹینشن کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو کہا کہ the best amongst you are those who are best to their wives. اور بیٹیوں کے اوپر کہا گیا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی اور ان کو صحیح طریقے سے پال پوس کے بڑا کرے گا, وہ اور میں قیامت کے دن یوں ہوں گے. اور جن صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں, آپ نے کہا 2 والا بھی ایسے ہی میرے ساتھ ہوگا. سو ہمارا دین جس حد تک عورت کی پروٹیکشن کی بات کرتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں کرتا. کاش کہ ہم اپنے دین کو پڑھ لیں, کاش کہ ہم اپنے دین کو سمجھ جائیں, تو الحمدللہ ہمیں اس قسم کی جو ہے نا وہ بل پاس کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور میرے گیسٹ کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا اور بہت اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. انشاءاللہ گائز we'll see you next week, same time, same channel. Until then, do take care of yourselves. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.